توجہ طلب آیتوں میں سے ہے ترجمے کے لحاظ سے۔ سورہ ہود کے متعلق ہم نے بات کی، اہمیت، موضوع وغیرہ آپ نے سنی۔ کہ عبادت اور عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا اور توحید کی دولت کو اپنانا اور شرک وغیرہ سے اجتناب، اور اسی بنا کچھ واقعات اگر ذکر ہوں گے کہ جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، عبادت نہ کی، ان کا حشر پیارے رب العالمین نے کیا کیا، وہ تذکرے موجود ہیں۔ کچھ میرا ارادہ تھا کہ اس صورت کو شروع سے پڑھا جائے، لیکن چیز مشکل ہو جائے گی، اس لیے آگے ہی چلنے میں عافیت محسوس ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر 5، الذین یثنون صدورهم لیستخفوا منہ، اس کا ترجمہ ذرا توجہ طلب ہے۔ حتیٰ کہ آپ اگر اردو کی تفاسیر دیکھیں گے تو آپ کو اس کے ترجمے تھوڑے مختلف نظر آئیں گے۔ عربی کی تفاسیر دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ ایسی ہی بات ہوگی، لیکن الحمدللہ بعض چیزیں محنت طلب ضرور ہوتی ہیں لیکن ناممکن نہیں ہوتی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اس کا اچھا خلاصہ نکالا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو مزید ذرا آسان کیا جائے اور اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے تاکہ بات سمجھ آئے۔ لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ 3 طرح سے یا 3 زاویوں سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو پہلا جملہ الذین یثنون صدورهم لیستخفوا منہ۔ 2 زاویوں میں سے آپ غیر ظاہری معنی اور کنائی معنی کریں اور کیا گیا ہے، اور تیسرا ہے کہ اس کے ظاہر کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے، کیونکہ یہ لفظ ہے ہی ایسا کہ ظاہر میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور غیر ظاہر میں بھی یہ الفاظ ایسے ہیں۔ تو پہلا جو غیر ظاہری اور کنائی معنی ہے وہ یہ الا خبردار، انہم یثنون صدورهم، قرآن نے ثانی عطفی کہا ہے موڑنے کے معنی میں۔ خبردار یہ موڑتے ہیں صدورہم اپنے سینے، لیستخفوا منہ تاکہ چھپ سکیں نبی علیہ السلام سے یا پھر اللہ سے، اور معنی یہ ہو اس سے مراد، چونکہ ہم کنائی معنی کر رہے ہیں، کہ یہ اعراض کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں۔ سینہ موڑنا پھیرنا ایک نیا ہوتا ہے اعراض کرنے سے، کیونکہ جس سے آپ اعراض کرتے ہیں موڑ جاتے ہیں، چل دیتے ہیں۔ امام شوکانی سے فرماتے ہیں یقال ثنا صدره عن الشيء اذا زور عنه وانحرف منه فيكون في الكلام كناية من الإعراض، لأن من أعرض عن الشيء ثنا صدره فتوى عنه كشف۔ تو یہ پہلا معنی ہوتا ہے، توجہ آپ کی حاضر رہے کہ سینے موڑتے ہیں یعنی اعراض کرتے ہیں، کنائی معنی اور غیر ظاہری۔ اور دوسرا کنائی اور غیر ظاہری معنی یہ
آپ تفسیریں دیکھیں گے، بعض نے ترجمہ کیا کہ وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، یعنی ظاہر کچھ اور باطن میں کچھ. تو اس لیے یہاں شکانی سے فرماتے ہیں وقیل معنی یعطفون صدورهم على ما فيه من الكفر والاعراض عن الحق. کیا یہ دوہرا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں جو کفر اور اعراض وغیرہ ہے حق سے. تو سو کہ جو ان کے دل میں منافقت چھپی ہے فیکون فی الکلام کنایہ عن الاخفاء لما يعتقدون من الكفر كما كان دأب المنافقین، کہ اب اندر کچھ ہے اور باہر یہ کچھ شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. تو یہ سینے کا موڑنا ہے نا، کہ سینے میں کچھ ہے اور منہ میں کچھ آ رہا ہے. آپ نے سینے کا رخ کسی اور طرف کیا اور لیستخفوا. اور تیسرا معنی جو ظاہری ہے اور حقیقی ہے کہ بعض کافر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے تو منہ موڑ لیتے تھے. ہوتا ہے جس بندے کی ملاقات آپ کو اچھی نہ لگتی ہو اور آپ بدل دیتے ہیں، آپ جان کر انجانے بن جاتے ہیں، تجاہل عرفانہ کا اظہار کر دیتے ہیں، محسوس یہ کراتے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو یہ کافر یہ کرتے تھے. لیکن اگر سوچا جائے الحمدللہ تینوں معنی ہی ممکن ہے. کافروں کی یہ تینوں بیماریاں تھیں. ظاہر نفرت ہے تو یہ تین کام ہی ہوتے تھے ان کی جانب سے. ظاہر میں بھی منہ پھیرنا کی عادت تھی. اپنے روایت پڑھی بخاری وغیرہ میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں یہودیوں کی مجلس سے، اور منافقین فی اخلاط من المسلمین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. عبداللہ بن ابی جب پاس گئے کہنے لگے آپ دھول اڑا رہے ہیں ہمارے پاس، جو آپ کے پاس ہیں انہیں تبلیغ کیا کریں، ادھر کیوں آتے. تو ان میں یہ بھی سی بیماری تھی، ظاہر منہ کا اعراض کرنا، اور یہ بھی تھی کہ بس انحراف بھی کرتے تھے اللہ کی باتوں سے، اور سینوں میں کچھ اور زبانوں پر کچھ رکھتے تھے. تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے. کلام اللہ بڑی کتاب ہے، اس کو بڑے دماغ اور بڑے ذہن سے لینا ہوتا ہے، پرابلم نہیں ہوتی. لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ سکیں، منہ بعد اس کا مرجع اللہ کو بنائے کہ اللہ سے چھپ سکیں، اللہ سے چھپ سکیں. یہ آواز نے رسول اللہ کا لیستخفوا، تو ادھر بھی اللہ سے چھپ سکیں تاکہ اللہ ان کو پھر رسول سے چھپا سکے. خود رسول اللہ سے چھپنے کی بھی ان کی کوشش ہوتی تھی. سے بخاری کتاب التفسیر 4681 نمبر حدیث میں محمد بن عباد بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اللہ یملکون صدورہم. تو میں نے اس کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا اناس کانوا یستحیون ان یدخلوا فیفزوا الی السماء. کچھ لوگ تھے جو خلوت اور خلا میں بھی حیا کیا کرتے تھے کہ وہ کپڑا نہ پہنے یا کپڑا اتاریں، اسی طرح گھر والوں سے ملے حیا ہونے آتی تھی. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جس حال میں اللہ سے بندہ نہیں چھپ سکتا، لہٰذا ایسا حیا جو ناممکن ہو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خبردار حین یستغشون، جب وہ اوڑھتے ہیں ثیاب اپنے کپڑے، چھپتے ہیں اپنے کپڑوں. عام کپڑے جیسے مراد بستر وغیرہ جو بندہ اپنے اوپر تنہائی. یعلم ما یسرون وما رب العالمین، جانتا جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ سبھی جانتے ہیں. نبی علیہ السلام سے اعراض کریں اللہ جانتے ہیں، قرآن حدیث سے اعراض کریں یعنی ظاہر اعراض پہلا معنی اللہ جانتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کی باتوں سے اعراض کریں اللہ جانتے ہیں. دل میں کچھ رکھیں، زبان پر کچھ رکھیں، اللہ جانتے ہیں. اور اسی طرح تنہائیوں میں اگر ہے محسوس کریں تو سب اللہ جانتے ہیں.
یعلم ما یسرون، نبی علیہ السلام سے چھپائیں اللہ سے نہیں چھپا سکتے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ اللہ جانتا جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ رب العالمین خوب جاننے والے ہیں سینوں کی بینوں کو۔ الصدور صدر نہیں کہا، جمع صدور، ہر سینے میں، اور پھر صدور انسان نہیں کہا، جتنی مخلوقات ہر سینے کے اندر ایک مکھی اور ایک جانور، پرندہ اور درندہ اور اچھا اور برا، ہر ایک مخلوق کے اندر جو کچھ حرکت سینے میں کر رہی چیزیں، انہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین میں، اللہ اکبر، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ رب العالمین پر ہے اس کا رزق۔ ہم نے رب العالمین کی توفیق سے بات کی اور بار بار کی کہ کمال یہ ہے کہ کسی ذات میں علم اور قدرت دونوں جمع ہو، جانتا بھی ہو اور کر بھی سکتا ہو، حل بھی نکال سکتا ہو، ٹال بھی سکتا ہو تکالیف، علیم بھی ہو قدیر بھی ہو، دوسرے الفاظ۔ تو یہ اس کی مثال ہے، ایک طرف علیم بذات الصدور ہے، دوسری طرف قادر ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وما من دابۃ، نہیں ہے کوئی چلنے والی چیز، دب یہ جکر کے چلنا ہے، کوئی بھی چیز چلنے والی، انسان ہے، جانور، اچھا ہے، برا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، خاتون، مذکر ہے، مؤنث ہے، الا علی اللہ، ایک اللہ ہے اس کے ذمہ ان کی روزی ہے، اور درندوں اور کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں اور سانپوں اور زہریلی مخلوقات کو رزق دے، اور بغیر دکان اور فیکٹری کے دے، اور یہ انسان سے اللہ پر بدگمان، الا علی اللہ رزقہ، جانا نہیں اپنے عظیم اللہ کو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور رب العالمین جانتا ہے ان کی قرارگاہ کو، کہاں یہ بندہ رہے گا، دنیا میں کہاں رہے گا۔ حتیٰ کہ بعض نے مستقر کا معنی ارحام بھی کیا، کس پیٹ میں یہ رہے گا، کہاں یہ رہا، مستقر رہا، ومستودعها، اس کے سونپے جانے کی جگہ، امانت کی جگہ، کہاں یہ مرے گا، اور اسی طرح کہاں اس کی قبر ہوگی، اور کیا اس کا حشر ہونا ہے، اس کو جہنم کے سپرد کیا جائے گا یا پھر جنت کے کیا جائے گا، کس کے لائق قابل۔ مستودعها، نہ صرف جانا بلکہ کل فی کتاب مبین، ہر ایک ہی واضح کتاب کے اندر موجود۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی زبانی یاد کر لیتے، ایک یہ ہے کہ لکھ بھی لیتے ہیں، ریکارڈ میں لے آتے ہیں۔ رٹن چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اتنی دنیا ایڈوانس چلی گئی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، یعنی ریکارڈ کر لیتے ہیں، کیمرے محفوظ کر لیتے ہیں، باوجود اس کے آج کا بھی دفتری نظام جو ہے دنیا کا وہ رٹن پہ ہی چلتا ہے، اور اسی کے مطابق ہی معاملات چلائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے نہ صرف جانا بلکہ کل فی کتاب مبین لکھ بھی دیا، اور اسے تقدیر کہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، رب العالمین کی ہستی وہ ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں گے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، چھٹی نہ کرنے سے بہتر کچھ کم پڑھیں لیکن پڑھ لیں، بہتر ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي، رب العالمین کی ہستی وہ، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء، اور تھا اللہ رب العالمین کا عرش علی الماء، پانی پر، عرش پانی پر تھا رب العالمین کا۔ بخاری کی 3191 نمبر حدیث، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، وکان عرشہ علی الماء، اور بعض روایت میں قبل ہو کے بھی الفاظ بخاری کے کہ اللہ تھا کوئی اور چیز نہ تھی،
یا کوئی چیز اس سے قبل نہ تھی. اور کچھ اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں لیکن تیمیہ اللہ بھی لکھتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ وہ صحیح طرح سے نہیں ثابت. یہ قبل ہو اور غیر ہو کے الفاظ صحیح ہیں ان کی روایت میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا. اسی کی نقل پھر ابلیس اتارتا ہے نا، بیٹھتا ہے اپنا عرش تخت جو ہے، روایت آپ نے پیچھے پڑھی، ڈالتا ہے سمندر پر اور اس کے پاس پھر اس کے چیلے جو ہیں پیغام لے کر آتے ہیں. ایک کہتے ہیں جی آج میں نے اتنوں کو گمراہ کیا اور اتنے برگلائے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ میں ہم نے بات کی تھی. مسلم کی روایت 28-13. ایک آ کر کہتا ہے کہ جی مَا تَرَكْتُهُ حَتَّىٰ فَرَقْتُ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي. ہر ایک کو ابلیس کہتے ہیں جی آپ نے کچھ نہ کیا، جو آ کر کہتے ہیں جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا حتیٰ کہ جدائی پیدا کر دی. اسے اٹھ کر گلے ملتا ہے کہ اصل تو ہے، چونکہ بنیادی خرابی کی ہے نا. گھر اجاڑا، کیا وہ خاندان اجڑ گیا. اور نہ صرف دنیا تباہ کی، اس گھر میں لڑائی جھگڑے وہاں دین بھی تباہ ہوتا ہے. نمازیں یہ اور سب کچھ ہی جاتی. آپ نے اصل کام کیا، گلے ملتے. تو کان عرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا. اور اب اللہ کا عرش ہے آسمان من فوق سبع سماوات، روایت کی یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. وکان عرش علی الماء وکتب فی ذکر کل شیء، ذکر میں ہر چیز رب العالمین نے لکھ دی ہے، لوح محفوظ وغیرہ تقدیر میں. وخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کیا. وکان عرش علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں عرش پر. پھر ثم استوى الی السماء، باقی قرآن کہتا ہے کہ پھر آسمان کو اللہ اور پھر عرش. مقصد کیا ہے اس کائنات کی تخلیق؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھے تم میں سے کس کے عمل اچھے ہیں، کون اچھے اعمال کرنے والا. پیچھے ہم بات کر چکے ہیں احسن عملا، اس میں 2 صفات. خلوص بڑی اعلیٰ اور ضروری صفت. ما کان للہ فهو ابقا. آپ ایک چھوٹا سا عمل لیں، چھوٹا سا جو خودبین سے نظر آنے والا، اور اس کے اندر اتنی ہی مقدار اخلاص کی ڈال دیں، وہ پہاڑ بہت بڑی شے. پہاڑ لے آئیں اور اس سے خلوص کو نکال کر اتنی سی ریاکاری، حسد، شہرت، سمعت ڈال دیں، جعلنا ہوا منثورا. اللہ کو اخلاص. نمبر 2 اتباع السنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لیں اور قرآن کا طرز لیں، ظاہر اور باطن کو اس سے جوڑ دیں عمل کا، بس یہی کافی. سستی سے کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل بہت چستی سے کیے گئے اور بہت بڑے اس عمل سے جو رسول اللہ کی پیروی سے خالی ہو، کچھ نہیں ہے. یہ عمل رسول اللہ کی اتباع، اس کے بغیر نجات نہیں انسان کی. تو تبھی عمل جو ہے وہ احسن بنے گا. اور ان قلت، اگر آپ کہیں انکم مبعوثون، بے شک تم اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد. ان کافروں سے آپ کہیں تم مار کر زندہ کیے جاؤ گے. لیقولن الذین کفروا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر تو واضح جادو. سے وہ جادو کہیں گے مرے اور زندہ کیے جائیں. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، یہ وکان عرش الماء، صحیح مسلم کی ایک مزید روایت ہے 2653 نمبر، کہ كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض. یہاں تو یہ نا کہ زمین و آسمان کو پیدا کی، وہاں یہ کہ اس کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھی ہے. الخلائق، ہر چیز کی تقدیر.
وکان عرشہ علی الماء، اس وقت عرش اللہ رب العالمین کا پانی پر تھا۔ اس لیے مضبوط موقف یہ ہے کہ کائنات کی پہلی مخلوق جو ہے یہ عرش ہے۔ جس روایت میں جو ذکر ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کی۔ جو اسلام اللہ نے اس پر بہت لمبی بحث کی، مجموع الفتاوی میں اور بڑی سیر حاصل بحث کی، سمجھ آنے والی بحث کی۔ وہ کہتے ہیں اولیت اضافی ہے۔ اب یہاں دیکھیں تقدیر سے بھی پہلے عرش کو پیدا کیا گیا، اور تقدیر کو آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان اور زمین کے اندر پھر قلم شلم ہے نا، اس کی بھی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا کی تقدیر کو، اور تقدیر سے پہلے عرش۔ اور وہ کہتے ہیں جو اس کا معنی یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، چونکہ وہاں لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اس نظام میں ان کو یہ مطلوب تھا پہلے کیا چیز پیدا کی، تو کہا کہ قلم پہلے پیدا کی۔ تو قلم سے پھر کہا اکتب، کیا لکھو، کہا اکتب ما کان وما یکون، وہی تقدیر لکھی۔ تو یہ الفاظ پھر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ عرش، قلم اور پھر اس کے ذریعے تقدیر۔ عظیم ترین مخلوق عرش اللہ رب العالمین کی، تو ہم نے عرش کی قدر نہیں جانی اور اہمیت نہیں سمجھی، اس لیے عرش پر اللہ کا ہونا سے محال سمجھتے ہیں اور عجیب سمجھتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم لیٹ کریں ان سے عذاب کو، ان کافروں سے، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک مدت تک، معدودہ جو گنی چنی ہو اور لکھی لکھائی ہو، ایک مقررہ مدت تک، لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ، یہ کافر کہیں گے کس چیز نے اسے روک دی۔ بڑی کم ظرفی ہے انسان کی۔ اللہ رب العالمین رحم کرتے ہوئے 2-4 دن اس کی ذلت لیٹ کر دینا، یہ عمل کر رہا ہے ایسے جس پر اس کی پکڑائی اور اس کا پکڑنا ضروری ہے، محاسبہ اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا ڈیل دے دیتے ہیں، کوئی نہیں، توبہ کر لے گا، سوچ لے گا، یعنی دور جانے کی بات نہیں، ورنہ اپنی زندگی دیکھیں۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے، ہم برا کر لیتے ہیں اور ساتھ دیکھتے اگر ہم برے ہوتے اللہ نے پکڑ لانی تھی، ہم جو اب تک کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ مطلب ما یحبس، کس چیز نے اسے لیٹ کر دی۔ موت، عذاب، سبھی، قیامت، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ہم شکانی سب کہتے ہیں إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْدُود، لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ، أَلَا خبردار، يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، وہی جواب پیچھے بھی اس طرح کا جواب گزرا نا، کب آتی ہے چیز، تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، جلدی آ گئی، یہ ٹینشن نہیں ہے، پرابلم یہ ہے مصیبت اور سوچنے کی چیز کہ جب یہ آئے گی نا تمہارے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا، نہ مقابلہ کر سکو گے، نہ تاخیر لا سکو گے، اس پر نہ بچ سکو گے، نہ بھاگ سکو گے۔ اللہ خبردار، یوم یتیم، جس دن یہ آئے گا، یہ دن ان کے پاس، یہ عذاب ان کے پاس آئے گا، لیس مصروفاً، نہیں ہے یہ عذاب مصروفاً پھیرا گیا، پھر کوئی پھیر نہ سکے گا، عنہم، ان سے، مصروفاً اس لیے کہا لیس مفعول، کہ کسی بھی جانب سے، نہ یہ خود، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی اپنا، نہ پرایا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی بت، نہ کوئی ان کا معبود، کوئی پھر سے پھیر نہ سکے۔ مجہول کے اندر، مجہول اس سے مفعول قریب ہوتے ہیں نا، یعنی اس کے اندر فاعل نہیں ذکر ہوتا، کیونکہ فاعل بنتے زیادہ ہیں، کوئی کسی جانب سے پھیر نہ سکے گا۔ وحاق بهم ما كانوا يستهزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے مذاق اڑایا کرتے تھے، جس چیز کے مذاق اڑا رہے ہیں اسی سے مار پڑے گی، وہی چیز انہیں گھیر لے گی۔ اور یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی خطرہ ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کچھ کر سکتا ہے اور وہ کر جائے، تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، آپ ذہن کے اوپر تیار ہوتے۔ ایک یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑاتے ہو یہ لسہ ہے، مجھے مارے، اور اسی سے پھر آپ کی بےعزتی اور مار کٹائی ہو جائے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے میں اس کو مذاق سمجھتا ہوں، یہ کیا ہوگا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم چکائیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمت ثم نزعناها منه، پھر اس سے کھینچ دیں، واپس لے لیں، محروم کر دیں، لے لیں. انه لیئوس کفور، بے شک انسان جو ہے پھر لیئوس فعول کثیر ہے، نا امید اور بہت زیادہ، کفور فعول ناشکر اور بہت زیادہ ناشکر بننے لگتا ہے. عطا کریں تو اس کی زندگی میں شکر کا پہلو نہیں آتا، امیدیں نہیں آتی کہ کسی ذات نے دی. ہم کھینچ رہے ہیں، اس کی زندگی میں جو اصل ایکشن ہے وہ نہیں ہے، ریئیکشن بڑا جلدی ہے. لیئوس کفور. آگے اللہ نے بات کرنی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ. تو پھر حالت انسان کی رب نے ذلیل کر دیا، حالانکہ اپنی خطائیں جو ہے اللہ کی فرماتے ہیں وجہ یہ نہیں ہے. كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اللہ نہیں ظالم، تمہارے اندر یہ گندگیاں پائی جاتی ہیں جو اللہ نے یہاں بیان کی. یہ وجہ بنی ہے محرومی کی. محروم خود نے کیا، خود کی خطا نے کیا ہے، اور مایوسی رب العالمین سے، کفر اللہ پر کیا جا رہا. انہ لیئوس کفور. رحمت دیں، رحمت ازقنا، ہم دیں انسان کو دی اللہ نے، اس وقت اللہ کا کوئی شکر نہ تھا اس انسان، اور جب چلی گئی پھر ناشکری ہو. اسی طرح اللہ نے دی، اللہ نے لی، اعتراض کیا بنتا ہے اس پر؟ میں کوئی چیز آپ کو دوں، بے پہلے پیسے آپ لیں جی، پکڑ لیں، ادھار لیں، کل کے واپس آپ رونا دھونا شروع کر دیں، بڑے ظالم ہیں جی. کیوں ظالم؟ میں نے دی، میں نے لی چیز، اللہ کی عطا ہے، اللہ واپس لیں، تو کوئی اعتراض کا حق بنتا ہی نہیں. انہ لیئوس کفور. انسان بڑا ہی نا امید پھر ہو جاتا ہے اور ناشکر. پہلی سائڈ تھی نعمت دے کر چھینی گئی، اب یہ تکلیفوں کے بعد نعمت ملی. وَإِنَّ ذَقْنَا، اگر ہم چکائیں دیں نعمتیں فراخیاں فراوانیاں، بعد ذرا تکلیف کے بعد مسّت، اور اسے پہنچی تھی تکلیف عام تکلیف جو پہنچ چکی ہے اسے، یعنی وہ فعلی اور پریکٹیکل جو ہے اس کی زندگی میں پائی جاتی تھی. لَيَقُولَنَّ، ضرور یہ کہیں گے، کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، انسان کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، جی بس برے دن تھے چلے گئے یار. یعنی یہاں بھی اللہ کا حوالہ نہیں دے گا، کوئی کسی ذات تھی جو لے گئی ہے. ہم کہتے ہیں یار برے ایام تھے، ہم کیا کہتے ہیں گزر گئے، جیسے خود آئے اور خود گئے. یعنی یہ بھی تو جان کی طرف سوچ نہیں جاتی، ذہن میں الفاظ بھی نہیں جاتے اللہ کی طرف کہ اللہ نے ختم کر دی، اللہ لے گیا، اور یار دن ہے گزر گیا، وہ بھی بڑے عجیب ایام تھے، ختم ہو گئے جی. یعنی نہ اس انسان کی سوچ میں اللہ کا وجدان ہے، نہ اس کی باتوں میں اللہ کا وجدان ہے پایا جاتا. صحابہ تو وہ تھے میدانوں میں اترے، بخاری وغیرہ کی روایت، دشمنوں کو قتل کیا جی. کس نے خدا مارا؟ قتلہ اللہ، اللہ نے مار دی. تلوار اپنی استعمال کی، بھاگا خود ہے، پسینہ اپنا نکالا ہے، لیکن وہاں بھی اپنا حوالہ نہیں دے گا، اللہ کا دے گا. قتلہ اللہ. کہے گا کہ ذهب السیئات عنی، چلی گئی بدیاں، برائیاں، مشکل حالات، مشکل دن زائل ہو گئے، عنی ختم ہو گئے. ذهب جانے اور ختم کے معنی میں بھی آتا ہے. انہ لفرح فخور. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سجدے میں گرتا، پہلے کہتا کہ یا اللہ شکر تیرا، دل میں یہ شکر کا تصور پیدا ہوتا، پھر زبان پر آتا کہ الحمدللہ، پھر یہ سجدے میں گرتا کہ یا اللہ تیرا شکر. یعنی چاہیے یہ تھا کہ یہ قلبی، لسانی اور فعلی شکر ادا کرتا اللہ کا، جبکہ نہ اس کی فکر میں اللہ، نہ اس کی زبان پر اللہ، اور نہ اس کے فعل میں اللہ.
فعل کیا ہے؟ انہ لفرح فخور، بے شک یہ بہت زیادہ خوشی، لیکن خوشی کی دو قسمیں، یا وہ خوشی ہے جب تکبر پیدا کرے انسان میں، لفرح فخور، دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک خوشی جو الحمدللہ کہلواتی ہے زبان سے، ایک خوشی ہے کہ بندہ جی اچھی پراڈوں میں بیٹھا اور خود کو کچھ بڑا سمجھنے لگا، پہلی دفعہ خریدی اور باقی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نیچے کھڑی ہیں اس کے اوپر بیٹھا ہو، جی وہاں اسپیڈ میں گانا بھی لگا، اسٹیئرنگ بھی ہو جا رہا، تو یہ فرح جو ہے یہ کافروں کی صفت قرآن نے بیان کی، انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہر خوشی اللہ کی شکر کی خوشی نہیں ہوتی، دو قسم، ایک خوشی اللہ کے شکر کی ہوتی ہے اور وہ عبادتیں نکلواتی ہے زبان سے، اللہ کے شکر الحمدللہ، اور یہ سجدہ کروائے گی اور اسی طرح کی اور چیزیں رلا دے گی، اللہ کی خوشی ہنسا دے گی، اللہ کے لیے خوش ہو کر آپ ہنس جائیں گے۔ اور ایک یہ ہوگی کہ جو شیطان کے قریب کر دے گی، یہ کافروں کی اللہ نے صفت بتائی ہے، اس لیے قرآن میں جب یہ فرق صفت آپ کو کافروں کی ملے تو پریشان نہیں ہونا، وہی والی خوشی ہے جو تکبر کا ذریعہ بنے۔ انہ لفرح فخور، بے شک وہ خوش ہو جاتا ہے، فخور، فخر، تکبر، فخر، جی بس میں تو بندہ ہی ایسا ہوں، یہ میری اپنی محنت ہے، جی آپ کو نہیں پتہ میں نے کتنی قربانیاں کاٹی اس مصیبت کے ختم کرنے کے لیے، میں نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، میں نے اتنا عرصہ مسافریاں کی ہیں، اتنا عرصہ میں باہر رہا ہوں، اس لیے دولت آئی، اتنی میں نے تعلیم لی، اتنے میں نے ادار پکڑا، اتنی میں نے یہ کی ہے، یعنی میں بس، اور وہ یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں، یہ آئے گا، میں اللہ کی طرف سے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ انہ لفرح فخور، خوش ہوگا اور فخر کرے گا، جی اس لیے ہم فخر کو ہر وقت ہی خوشی کی طرح اچھی سے سمجھتے ہیں۔ فخر خاص طور خود پر ہو، خود کی طاقتوں پر ہو، خود کی صلاحیتوں پر ہو، اتباعی ہے انسان کی، فخور، تکبر کرنا، فعول کا سیغہ۔ اللہ کا پھر انصاف ہے کہ نہیں میرے اچھے بندے بھی ہیں، الا الذین صبروا، مگر وہ جنہوں نے صبر کیا، عمل الصالحات، نیک اعمال کیا، اولئک لہم مغفرۃ، کے لیے بخشش ہے، اجر کبیر، بہت بڑا اجر۔ صبر اور عمل صالح، حتیٰ کہ ان چیزوں کو بھی صبر چاہیے، نفس کے اندر بیماری ہے نا، بیماریاں، فخر کی ہے، تکبر کی ہے، خود کو بڑا جاننے کی ہے، نعمتیں ملیں خوش ہو کر آپے سے باہر ہونا انسان کی بیماری ہے، اور زحمت ملی، تکلیف آئی تو پھر یہ ہے کہ بس نعوذ باللہ اللہ پر کفر اور عبادات کے اندر کمیاں کوتاہیاں، اللہ پر بدگمانیاں، بیماری ہے انسان کی، دونوں ہے اللہ نے ذکر کی، تو اسے بھی صبر چاہیے، اور صبر پھر عمل صالح کے بغیر نہیں، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، نیک اعمال، وہی بات ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا، وہاں ایمان کو پہلے لایا گیا، چیز وہی ہے، عمل صالح بعد میں، عمل صالح اذا الصبر، بلکہ وہاں امن اور تواصل بالحق و تواصل بالصبر کی بات ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی لوگ ان کے لیے بخششیں اور اجر کبیر ہے، جن میں صفات پیدا پائی جاتی ہوں گی۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف تھی، مخلص داعی اسے لوگوں کے کافر کرنے کی سوچ کم ہوتی ہے، ذلیل کرنے کی کم ہوتی ہے، یہ ہمارے اندر عجیب صفت آ گئی کہ ہم دلوں کی ہدایت سے زیادہ جو ہے انہیں خاموش کرانے، ذلیل کرنے اور ایسی صفات اس کے متلاشی زیادہ رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ لوگوں کی ہدایت مطمع نظر ہوتی تھی، اول چیز یہ ہوتی ہے، داعی کی فکر میں یہ ہونی چاہیے، اور یہ حقیقت ہے، ہم داعی تو نہیں ہیں لیکن داعی دیکھے ہیں کہ جن کی دعوت میں یہ صرف پائی جاتی ہے، اللہ ان سے بڑا کام لیتے ہیں۔ عموماً ہمارے ایک دوست
ہیں پہلے خود بھی عقائد کی خرابی میں مبتلا تھے، اللہ نے ہدایت تھی، اور بہت سارے بندوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت تھی، اور عام بندہ ہے مزدور کار، کہ میں خود سوچتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ نے خوبی کیا رکھی ہے جو اتنا کام اللہ تعالیٰ لے گئے. کئی ایک بندہ میرے پاس آیا درس سننے کے لیے، تو میں نے پوچھا کہ کہاں سے ہیں، کیا پھر جب ہسٹری سوچی تو وہ بھی انہیں کی وجہ سے کہیں ہدایت کی طرف آیا تھا. میں نے کہا دیکھیں، تو جب میں دیکھتا ہوں اس بندے میں مجھے یہ چیز نظر آتی کہ اسے یہ فکر نہیں آتی کہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے، بےعزتی کر رہا ہے، جو کچھ ہے، اور مباحثہ بھی کرے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہی وہ ہدایت، حالانکہ جذباتی آدمی ہے، اتنی فراست بھی نہیں، لیکن یہی صرف اس کے اندر نظر آتی ہے کہ خیر خواہی بہت ہے. اگلے کی ہدایت اس کی پہلی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. کچھ تو ہمیں تیار بھی نہیں، اس لیے اس کی فکر کم ہے نا، تو اس کی فکر زیادہ نہیں ہوتی ہے جنہوں نے کچھ قربانیاں اس کے لیے دی ہوتی ہیں، تکلیفیں کاٹی ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر میں رکھتے تھے کہ میری امت جو ہے فلانا 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 ہدایت کی طرف آ جائے. حتیٰ کہ قرآن فلعلک باخع نفسک کا استعمال کیا، خود کو ہلاک کریں اگر یہ نہیں ہدایت کی طرف آتا. فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، بس شاید کہ آپ چھوڑنے والے بعض وہ چیزیں جس کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. وضائق بہ صدرک، اور تنگ پڑتا ہے اس کے تھرو، اس کے ذریعے آپ کا سینہ. ظاہر ہے کہ پھر کیا جانے ایک اچھے داعی کی قدر یا عام اور جاہل دنیا جو گندگیوں کے اندر ڈوبی پڑی ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، فسق ہے، فجور ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے ہوتی ہے کہ مجھے برا کیوں کہا جا رہا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں کرنا، حتیٰ کہ عزتیں نہیں چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہلیت تک تہمتیں لگا دی اس بدبختوں نے. تو تکلیفیں دیا کرتے ہیں، قولی تکلیفیں ہوتی ہیں، فعلی ہوتی ہیں، نظریاتی ہوتی ہیں، اس لیے صبر کا درس ہے، تسلی. یا بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ یار یہ نہیں سیدھے ہوتے، نہیں مانتے میری، پھر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. تو نہیں، برداشت بھی کرنی ہے، آپ نے اپنا کام بھی جاری رکھنا. ان یقول لولا انزل علیہ، کہ آپ چھوڑ دیں گے بعض وجہ اس کی وہی آپ کی طرف کی جاتی ہے ان کی باتوں کی وجہ سے. دعوت دینی ہے، حق کی دینی ہے، وحی کی دینی ہے، وہی بس بات ختم. بعض ما یوحی، جو وہی ہے اس کو نہیں چھوڑنا. وظائق بہ صدرک، اس کے ذریعے تنگ پڑتا ہے آپ کا سینہ کہ کیسی باتیں کرتے ہیں. یقول، کہتے ہیں ان کا یہ کہنا مصدری، لولا انزل علیک کنز، کیوں نہیں نازل ہوتا اس پر بھی خزانہ. جنہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخالفت میں تھے، وہ ان کا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ کیسا نبی اس کے پاس خزانے نہیں ہیں. اور آج ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جو نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ سبھی خزانے ہیں. پیچھے ہم نے بات کی تھی نا، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس ہے نہیں دینے کے لیے. لولا انزل علیک کنز، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر بھی خزانہ. او جاء معه ملک، فرشتہ ساتھ کیوں نہیں ہے. اس کا جواب اللہ نے سورہ الانعام میں بڑا پیارا دیا تھا کہ فرشتہ اگر آنا بھی ہوتا، لو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہ ما یلبسون، تو اس عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس فرشتے کو ہم نے پھر انسانوں والی صفات دینی تھی. اگر نہ فرشتوں کی شکل میں آئے تو دیکھ کے بھاگ جائیں. موت جب آتی ہے تو لوگ یہی کرتے ہیں نا، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ فرشتوں کی شکل میں آئے ہوتے، دیکھ نہیں پاتا انسان. نبی علیہ السلام کی انت آپ نے پڑھی ہے، جبریل امین آتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں پہلی وہی لے کر جب آتے ہیں نا. کیوں؟ یہی نا کہ انسان سامنا نہیں کر سکتا. ہمیں تو جن سائے اور کیا کس چیز سے ڈر نہیں لگتا. کبھی کوئی ویسی آواز آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں سے آئی. تو اس لیے عقل کا تقاضا تھا کہ فرشتہ آئے گا تو انسانی شکل میں آئے گا اور انسانوں کی زبان بولے گا، انسان کی طرح زبان رکھے گا، انداز ہوگا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسا فرشتہ ہے، یہ تو عجیب فرشتہ ہے. اس لیے ولبسنا علیہم ما یلبسون، پھر مزید ان کی مشکل بڑھنی تھی. تو اس لیے نبی جو ہے فرشتہ نہیں بن سکتا، وہ انسان ہی ہوگا، اللہ نے فرمایا. تو یہ
او جاء معه ملک، فرشتہ آنا چاہیے ساتھ. انما انت نذیر، بے شک آپ تو صرف نذیر ہیں. بخاری کی روایت کا حوالہ دیا تھا والنذیر العریان، میرا یہ کام ڈراتا ہوں جہنم تباہی ہے بربادی ہے اگر نہ مانو گے اللہ کی بات. اللہ علی کل شیء وکیل، اللہ جو ہر چیز پر کارساز ہے. اللہ اکبر. صبر کریں، رب کی خاطر کریں، یا اللہ کا تقاضا ہے. باقی رب کے لیے پرابلم نہیں ہے ان لوگوں کو ختم کرنا، انگلی مارنے کی بات نہیں ہے اور ایک کن نے ان کی تباہی پھیر دینی ہے. اللہ علی کل شیء وکیل، اللہ سب کر سکتے اور اللہ وکیل ہے. آپ کی دعوت غالب آ جائے گی ایک زمانے میں. آئیے سورہ یوسف آ رہی ہے انشاءاللہ. ہم یقولون افترا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے گڑھ لیا اس قرآن کو. باتیں ہو رہی ہیں نا جو نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے والی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ایک تو یہ تھی نا کہ یہ کچھ فرشتہ کوئی خزانہ کیسا نبی ہے، یہ اصل میں نہیں جو ان کی بیماری آپ سمجھیں. یہ کافر جو ہے اور ہر گمراہ جو ہے ان کا یہ مطالبے ایمان لانے سے زیادہ نا جیب بھرنے کے ہوتے ہیں. ایمان کی فکر انہیں اپنی کم ہوتی ہے، یہ دین میں بھی دنیا تلاش کرتے ہیں. اب معجزہ لائیے، معجزہ کیا کہ خزانے ہم تاکہ ہم اچھے ہو جائیں. صفا کی پہاڑی کو سونے کا کر دے، کیوں؟ مکہ کا فائدہ ہے نا، کچھ نہیں ہے معیشت ٹھیک ہو جائے گی. یعنی یہاں میں نا یہ اور دین میں بھی نا اپنی دنیا کا الو سیدھا کیے کرتے ہیں. وہی ہے مان. اگر یہ اپنے معجزات میں مخلص ہوں تو ان کے مطالبے ایسے نہ ہوں. یہ مطالبے بتاتے ہیں نا کہ یہ ہے جی. مثالیں اس کی اپنی زندگی میں دی جا سکتی ہیں. لوگ کیا نہیں کرتے. بہرحال بات لمبی ہوئی. تو ایک معجزہ یہ ہے، ایک بات ان کی ہے کہ لائیے خزانہ، فرشتہ ہو، کوئی ساتھ ہو، فرشتہ دعوت دیں. اور اسی طرح یہاں یہ ہے کہ تکلیف دینے والی بات کہ جی تو جھوٹا آدمی ہے. ہم یقول افترا، خود کو واقعی یہ تو ہم چونکہ اس ماحول سے دور ہیں نا، بعض چیزیں ماحول میں سمجھ آتی. ایک آپ ایک مسئلہ سمجھیں، اصول کے طور پر سمجھیں اور ذہن میں بٹھائیں. علماء ہیں انشاءاللہ. کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اور صحابہ گزرنے کے بعد بدعات کا اور گمراہیوں کا، کفر کا، شرک کا دروازہ زیادہ کھلا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جس فریم میں شریعت اتری ہے اور وہی اتری، وہ فریم غائب ہو گیا. اس کو آپ اس طرح سمجھیں، میں اگر یہاں نا مثلاً دل بیٹھے بیٹھے بات کرتا ہوں اور وہ بات 80% میں نے زبان سے کی ہے اور 20% میں نے اشاروں میں سمجھائی ہے، آپ کو وہ بات 100% سمجھ آ جائے گی. اوپر بیٹھی خواتین کو 80% سمجھ آئے گی. کیوں؟ اس نے اس فریم کو نہیں دیکھا نا. ایک آیت، ایک حدیث اس پس منظر میں آئی ہے، یہ صحابہ اور رسول اللہ خود زیادہ جانتے تھے. بعد کی دنیا ہاں اگر انہوں نے بیان کی، کسی جگہ چیز مل گئی، سمجھ گئے لوگ، پھر حتیٰ کہ اگر بیان کریں گی تو بیان کرنا اور چیز ہے. مثلا یہی آپ نے یہاں جو میرا لیکچر کوئی چیز دیکھی جو میں نے 80% یہاں باتوں سے سمجھائی، 20% اشاروں میں سمجھائی. آپ یہی چیز اپنے اوپر بیٹھی ایک بہن کو سمجھاتے ہیں اور یہی میرا اشارہ 80% تو اسے سمجھ آ گئی ہے، 20% نہیں سمجھ آئی. 20% آپ نے اب سمجھانی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی، تو آپ میری طرح جتنی بھی کوشش کر لیں نہیں کر سکیں گے. زیادہ سے زیادہ 10% مزید سمجھا دیں گے، وہ 10% کی خامی اب بھی اس کے اندر رہ جائے گی، نہیں تو 5 رہ جائے گی. جو کہا جاتا ہے کہ سب صالحین و صحابہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ماحول کو دیکھ چکے ہیں. اور عالم الصحابہ، صحابہ کو عالم الناس اگر کہا جاتا ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے اگر ان کے پاس نہ بخاری تھی نہ مسلم، نہ ان میں سے ہر ایک پکا ٹکا حافظ اور مفسر تھا، لیکن جو کو تھوڑا ملا وہ تھوڑا ہی کافی ہے. تو بات ہم یہ کر رہے ہیں، تو تمہید باندھی
کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اگرچہ ہمیں نہیں لگتی چونکہ ہم ماحول سے دور ہیں، ہم یقول افترا، یہ کہتے ہیں کہ بندے نے خود کر لی۔ تو اس طرح کہ میں صاحب کو قرآن کی آیت بتاؤں، آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کہاں ہے قرآن کی آیت ہے ہی نہیں، تو میں اچھلوں گا کودوں گا کہ یار یہ کیا ہے یار، اللہ قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، آیت بتا رہا ہوں کہ 13 نمبر آیت ہے، 14 نمبر اپنا صورت آ رہی ہوں، یہ کہہ رسول اللہ اتنی تکلیف کاٹیں قولاً ثقیلا۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق وہی جب اترتی تو سردیوں میں پسینے نبی علیہ السلام کے نکلتے تھے، نشر فرماتی، اتنی تکلیف کاٹیں، اور باقی تو تکالیف رہنے دیں جو وہی کے لیے ہیں، اور پھر اگر امت کے سامنے وہی پیش کریں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا حالت ہوگی۔ ہم یقول افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لی اس انسان نے، اور کہہ دیجیے فاتو بعشر سور مثلہ، لے آئیے 10 صورتیں اس جیسی، گھڑ لیے آپ بھی لیں، گھڑ کے لیں 10 صورتیں اس جیسی لیں، بار بار بات مفتریات خود گڑی ہوئی ہے، چلے پھر آپ بھی گھڑ کے لیں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میں تیرے تنہا لایا ہوں تم کیا کرو، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جس کی تمہاری طاقت ہے اللہ کے علاوہ۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ میں اپنے رب کی مدد سے لایا ہوں، اجازت سے، تم بھی اپنے ارباب کو ملاؤ اور کر کے دکھا دو۔ من دون اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ جی میدان حاضر ہے، ان کنتم صادقین، آؤ اگر سچے ہو مقابلہ کرو۔ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ جواب نہ دیں آپ کو، استجابت یعنی جواب، الجواب بنعم، جب ہاں سے آپ جواب دیں، کر کے دکھائیں تو اس سے استجابت کہتے ہیں۔ اگر یہ جواب نہ دے سکے آپ کو، مقابلہ نہ کر سکے، فَاعْلَمُوا، پھر جان لیجیے، اگر جواب نہ دیں، مقابلہ نہ کر سکو، پھر حق واضح ہو جانا چاہیے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، جو نازل ہوا یہ اللہ کے علم کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اس کا مقابلہ خالق کا علم و مخلوق نہیں کر پا رہی۔ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر جان لیجیے وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں ہے کوئی الہ سے کر اللہ کے، پھر جان لینا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیں آپ جان، اگر یہ مقابلہ نہ کر سکیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کا علم ہے، چونکہ اللہ کا علم وہ ہے جو مخلوق کا نہیں ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کا علم کا مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح جس کا علم کا مقابلہ نہیں ہے وہ ایک خالق ہے، وہ ایک الہ ہے، تو اسے پھر الہ بھی ماننا ہوگا۔ دیکھیں علم بہت بڑی چیز ہے، جس انسان کے علم، جس انسان کا مقابلہ علم میں نہیں کیا جا رہا تو وہی سب سے عالم ہے، اور ساری انسانیت جس کے علم کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، انسانیت کیا یہاں من استطاع من دون اللہ تمام مخلوق تھی، تو وہی خالق ہے، اور اسے اللہ و معبود ہونا چاہیے۔ وفوق کل ذی علم علیم، سب سے بڑا وہی ہے۔ یہاں اللہ نے علم کے بعد توحید کو ذکر کیا ہے، علم کی اہمیت اتنی واضح ہے۔ فعلم، وہاں بھی اللہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، وہاں بھی اللہ نے علم کو پہلے ذکر کیا اور اپنی وحدانیت بعد میں ذکر کی۔ علم کی بہت بڑی عظمت ہے، واللہ الہ الا ہو، چونکہ علم کی بنیاد پر ہی اللہ کی عظمت ہے۔ ایک بندہ علم کو حاصل کرنے آئے گا تو وہ اللہ کو پہچان سکے گا کہ میرا رب ہے کون۔ ایک بندہ وحی کی طرف آئے گا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تم جب یہ ہے تو کیا تم اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہو، اخلاص نہیں کرتے؟ اس میں کہتے اس ہے تو سوال، لیکن دراصل یہ کہ اسلموا واخلصوا له، وزیر کہ ایمان لائیے اس پر، پھر اسلام لائیے، قبول کیجیے، اور اس کے لیے پھر خالصتاً عمل کیجیے اس اللہ کے لیے، اور خالص اسے ہی اللہ مانیے، رب مانیے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ من کان یرید الحیات الدنیا، جس کسی کا ارادہ ہو دنیا کی زندگی کا، وزینت ہے اس کی خوبصورتی کا، جو دنیا کو چاہے اور اس کی خوبصورتی اور سائشوں کا طلبگار۔ اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ ان کی مصیبت یہ ہے، جو وہی کا مقابلہ کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، وہی بات ہے کہ ان کے اندر دنیا چھپی ہوئی ہے، اس بنا یہ نہیں مان رہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جس کسی کا ارادہ ہو دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی کا، وزینت، اور اس کی زینت اور خوبصورتی کا۔ ہم نے بات کی نا کہ ان کی سوچ دنیا میں پھنسی ہوتی، جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے کیا کیا، جی انہوں نے کون سی ایجاد کی، وہیں سے ایجادات سے زیادہ اللہ تک رسائی مطلوب ہوتی۔ یعنی ہم پر اعتراض جو اہل وحی ہیں، وہیں سے جڑے لوگ ہیں، یہ دنیا کرتی ہے نا کہ انہوں نے کیا بنایا مسجدوں، مدرسوں وغیرہ،
تو بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں بھی دنیا چھپی اور پھنسی ہے، تو یہ یہاں بھی وحی میں بھی دنیا کو ہی تلاش کرتے ہیں۔ وحی کا کام جب اللہ تک رسائی ہے، یہ ہے ایجادات جو ہے اسکولوں اور کالجوں وغیرہ کے کام ہے وہ کریں۔ تو جس سے کہ ارادہ دنیا کی زندگی کا ہو اور اس کی خوبصورتیاں کا ہو، یہ پھر عام ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ قانون ہے نا اسلام کا، کہ الفاظ دیکھے جاتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی کافروں کی بات ہے جی، یا اسی طرح جی پرانی بات ہے ان لوگوں کے متعلق تھی، ہماری نہیں، ہماری بھی۔ اللہ فرماتا ہے کسی کا ارادہ دنیا کی زندگی کا ہو، وزینت اس کی خوبصورتی کا متلاشی ہو، تو ہم دنیا کو اتنی قیمتی چیز نہیں سمجھتے کہ کوئی مانگے اور ہم نہ دیں، نو فیلی امام اعلیٰ دے دیں نو فیلی امام اعلیٰ۔ چونکہ پیچھے اسلام اور اخلاص کو بیان کیا نا، اب اس کے بعد غیر اخلاص یہ ہے کہ دنیا کا طلبگار و بندہ اور آخرت کا نام۔ نو فیل امام عالم پورا دے دیں گے انہیں، ان کے اعمال بھی پورے دیں گے، وتجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور اعمال کا بدلہ بھی ہے۔ فیہا اس میں ہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کمی بھی نہ کی جائے گی، اخلا دے دیں گے اور وہ اس میں لا یبخسون کمی بھی نہ کیے جائیں گے، کوئی کمی کسی جانب سے نہیں کی جائے گی۔ ہاں منجد وجدہ والی بات ہے نا، دنیا کو صرف اس کی سوچ دنیا کی ہوگی، اللہ سے دے دے گا، لیکن اولئک لیس لہم فی اولئک الذین، وہ لوگ لیس لہم فی الآخرۃ، کے لیے آخرت میں نہ ہوگی چیز الا النار، سوائے آگ کے، آگ پھر کے لیے آگ ہی ہے اور کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اس لیے اخلاص بڑا ضروری ہے۔ آپ نے پیچھے مسلم وغیرہ کی روایت پڑھی 1905 وغیرہ کہ 3 بندے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، شہید ہے اور جواد اور سخی ہے، بہت خرچ کرنے والا، اور عالم اور قاری اور اہل علم میں سے نامور۔ کیوں؟ خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دنیا یرید الحیات الدنیا والی بات ہے نا۔ تو کیوں کیا کیا میرے لیے؟ اللہ سب کچھ تیرے لیے، کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں، دینوں سے کہا جائے گا، اور جہنم وارد، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ان سے۔ خلوص نہ تھا۔ ہم نے بات کی تھی اس حدیث نے دراصل مثال دی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ 3 آدمی ہی پکڑے جائیں، نہیں، جتنے بھی دنیا کا ریاکار طبقہ ہے اس پر نبی علیہ السلام نے نظر دوڑائی، اور ان میں جو سب سے بڑے اعمال رکھنے والے تھے وہ 3 اٹھا دیے، ان کی مثال تھی۔ وہ ایسے کہ اسلام کا جتنا ڈھانچہ اور ستون ہے یہ 3 ہی ہیں ستون اسلام کے۔ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے ایک عالم اور مذہبی پیشوا اور قاری وغیرہ پر، فقیہ پر، اور اسلام کی بلڈنگ کا دوسرا ستون جو ہے یہ انفاق کرنے والا سخی ہے، یا نہ خرچ کرے نہیں چلے گی بات، اور تیسرا ڈھانچہ مجاہد ہے، اگر یہ حفاظت نہ کرے تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تینوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے سب سے بڑے خادم اور دین کے اگر ہیں یہ 3 بندے ہیں سب سے بڑے خادم، لیکن اگر ان کی نیت کے اندر بھی فتور ہے تو یہ حشر ہوا۔ تو یعنی پھر اشارہ ہے کہ باقی تو پھر آپ خود سمجھ جائیں ان کا کیا بنے گا۔ یہ مثال ہے 3۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بہت ایک دیکھ سارے اس میں چنے پکائے جا رہے ہیں تو آپ سارے تو پھر نہیں چکھ سکتے نا، 2-3-4 اٹھائیں گے چکھیں گے نا۔ زیادہ میں ہمیشہ قانون ہے انسانی کے زیادہ میں سے کچھ افراد لیے جاتے ہیں، تو یہاں اس طرح کی بات ہے۔ رسول اللہ کا نام تو نہیں رہ سکتے نا، لینا عقل مندی بھی نہیں ہے۔ سب سے جو بڑے افراد ہیں ان کی مثال لی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے نا، کوئی جرم کیا 3-4-5-10 بندوں نے، اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اب مثلاً 10 کروڑ نے کیے، 10 کروڑ کو آپ سزا نہیں دے سکتے، ان میں جو بڑے 4-5 مجرم وہ پکڑ لیں گے، انہیں آپ سزا دے دیں گے تاکہ باقی فشرت بھی من خلف ہماری بات ہو جائے گی، فقط الحمد الکفر والی ہو جائے گی اس طرح کی۔ تو یہ لوگ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی ہے نا، عمل کیا لیکن یعنی یہ کافر کی جہاں بات ہے، ریاکار کے لیے بھی وعید ہے۔ وحبط ما صنعوا، یعنی پھر انہیں جہنم ڈالا جائے گا۔ حبط ما صنعوا، ضائع ہوا وہ جو انہوں نے کیا، نیک اعمال کی۔ جہاں یہ بدبختی ہے کہ بندے نے کیے نہیں اور تباہ ہو گئے، ہاں بڑی بدبختی ہے یہ بھی ہے کہ کیے اور ضائع ہو گئے۔
گئے، ہوا منصورہ ہو گئے۔ حبط ما صنعوا، ضائع ہوا جو انہوں نے کیا، نیک اعمال کیے، فی حسن و باطل، اور باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اشارہ ہے اس آیت کا کہ دیکھیں بندے کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں نا، نیک عمل کیے انہوں نے، وہ تو غیر اللہ کی خاطر تھے، غلط تھے، وہ ضائع ہو گئے، اور جو دنیاوی ان کی محنتیں تک و دو وغیرہ تھی وہ اللہ کو مطلوب ہی نہ تھی، اللہ کو ان سے مطلوب جہاز کا بنانا نہیں تھا، اس لیے وہ باطل ما کانوا یعملون۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو نیکیاں تھی اور شرک بدعات یا کفریہ عقیدے کی بنیاد پر تھی، وصنعوا وحبط ما صنعوا، ضائع ہو گئی، اور باطل ما کانوا یعملون، جو واقعی ان کی تگ و دو میں انسانیت کی خدمت جیسے لوگ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بندہ خیر کرتا ہی ہے نا، وہ بھی ان کا کام نہ ہے، کیونکہ وہ مشرکوا حبط عنہم ما کانوا یعملون ہے، کافر مشرک تھا تو یہ عمل بھی اس کے ضائع ہو گئے۔ وباطل ما کانوا یعملون، باطل تھا جو عمل کیا کرتے تھے۔ فمن کان علی بینۃ من ربہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اب ضیاء سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بندہ کیسے بچ سکتا ہے کہ اس کا عمل نہ ضائع اور ناکامیاں نہ ملے، کامیابیاں ملے انسان کو؟ تو بڑا بہترین نسخہ اس آیت میں بتایا ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ذرا مفہوم اس آیت کا جانیے کہ وہی بات جو ہم پیچھے کر چکے ہیں، ہم نے اشارہ کیا تھا کہ سورہ ہود میں آئے گی، لیکن توفیق سے کامل کامیابی دنیا آخرت کی کیسے ملتی ہے؟ یہاں سوال آیا کہ عمل تھے ضائع ہو گئے تو کیسے کہ بندہ عمل کرے، عمل بھی نہ ضائع اور کامیابی دنیا آخرت دونوں کی مل جائے؟ تو اس آیت نے پھر اس کا اشارتاً، یہ قرآن جو ہے نا ایک جملہ جو ہے بہت گہرا ہے اور ہر ایک کی اور اگلے سے ایسی مناسبت رکھتا ہے نا کہ یہ خود ایمان کے بڑھانے کی بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ ہم بات چھوٹی کرتے ہیں اور لیبل بڑا لگاتے ہیں، ہم انسان یہ کرتے ہیں، اور منہج جانے قرآن کا، قرآن وہی بات بہت بڑی کر دے گی وہی، اور بغیر لیبل کے کر دے گی، بغیر بڑا کہے کر دے گی، ہم بہت بڑی بات کرنے لگے۔ یہ پھر خود ہی بڑا بن کر انسان کو اللہ سے مانگ کر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کیا کچھ ہے۔ تو یہ خود اندرون خانہ ایک سوال سا پیدا ہو، تو اس آیت نے پھر اس کا بڑا بہترین جواب دیا، اور جواب یہ دیا آسان سے دو الفاظ میں کہ آپ دو کام کریں۔ ایک جو اپنی فطرت ہے جو اللہ نے آپ کو سالم دی، آپ کو، آپ کی اولاد کو، اس کے لیے بڑی محنت کرے، اس کو نہ ضائع ہونے دیں، اور ساتھ وہی سے جڑ جائیں، وہی کو جوڑ دیں، بس کامیابی سے اچھی کامیابی مل نہیں سکتی۔ اگر اس کے اندر ایک کے اندر بگاڑ پیدا ہوگی تو سفر، اگر دونوں گئی پھر تو پکا خراب ہے نا، ایک گئی تو پھر آپ کے دو پہیے ہیں، ایک پنچر ہے دوسرا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا تقدیر بنتی ہے آپ کی، لیکن دونوں جب ہیں تو سفر جو ہے کامل کمپلیٹ ہے۔ اب ذرا پر غور کیجیے، الفاظ تھوڑے سے اس کے مشکل خیر نہیں ہے، آپ تھوڑی توجہ دیں گے۔ فمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ اسرائیلی انداز جگانے کے لیے ہوتا ہے نا، جو تھا ہے اور ہے علی بینۃ من ربہ، واضح دلیل پر رب العالمین کی طرف سے۔ بینۃ من ربہ، ابن کثیر رحمہ اللہ نے پیاری بات کہی ہے کہ یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو فطرت سلیمہ جو اللہ نے انسان کو دی ہوتی، بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ حقیقت اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اس دورے سے کہ آپ کے پاس کسی انسان کے پاس گناہ سے بچنے کے لیے فطرت سے بڑھ کر کوئی بڑی رکاوٹ دنیا میں نہیں پیدا کی۔ جو فطرت اللہ نے دی ہے نا، کہ جب بچہ پیدا ہوا اور اللہ نے اس کی طبیعت میں برائی کی نفرت ڈالی ہے، یہ وہ بڑی دیوار ہے اور بڑا حائل ہے، اس کے اندر اتنا کمال ہے، اتنا زور ہے کہ بعض اوقات وہ زور انسان پر وہی کبھی نہیں رہتا۔ یہ خود جو اللہ نے نفرت رکھی ہے اس کے انسان کے مزاج میں نا، اللہ نے رکھی نا، یہ برائی کی نفرت اتنی عظیم چیز، اگر اس سونے کو سنبھالا گیا اور ہر کسی وہی بات میں ساتھ جوڑ گئی تو اس سے بڑی اصلاح انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اور جب یہ وہی جب یہ فطرت کا پردہ ٹوٹ گیا کسی طرح سے نا، پھر بڑے بڑے تجربے اور بڑی بڑی وہی بات بندے پر اثر نہیں کرتی۔ یہ کیا ہے، کتنی دنیا جو گمراہ ہے وہی سنائی جاتی ہے پھر نہیں سیدھی ہوتی۔ اور یہ بچہ
اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھا کہ یہ غلط کام نہیں کرنے. آپ جب کہتے ہیں بیٹا یہ کام غلط ہے وہ رک جاتا ہے فوراً، کیونکہ یہ اللہ نے نفرت جو دل جو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو پن پیک ہو اس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. اس کی پیکنگ کمپنی کر کے آئی ہے اور دی ہے اس نے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہو. اور ایک ہے کہ بعد میں اس کی کوٹنگ وغیرہ وغیرہ، بڑا فرق ہے دونوں میں، بہت زیادہ فرق ہے. اللہ نے جو انسان کو مسلمان اور مومن بنا کر بھیجا ہے یہ بعد میں نہ بڑھ سکتا نہ بھی بنا سکتا ہے اسے. اس لیے میں جتنی اس کی تاکید کروں نا کہ بندے نے خود بچنا یا خود کی اولاد کو بچانا ہے کہ اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہ کرے. جہاں سے آپ کو ایک معمولی سوراخ کبھی شائبہ ہونا کہ اس سے اس فطرت کے اندر اس کوئی سوراخ پڑ سکتا ہے، وہ بندہ، وہ جگہ، وہ ماحول، وہ تعلیمی ادارہ بہت دور رکھے. اور اگر آپ کی فطرت میں ہم بڑے ہو کر اللہ نے اس نے خیر رکھی ہوتی ہے، ہماری طبیعت میں بھی اللہ شاید اللہ سے امید ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو فطرت میں تھی اور ہم نے اب تک سنبھالی رکھی. تو اسے سنبھالنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جہاں وہ خراب ہوتی ہے صرف ہم نہ جائیں، جو ماحول اور جو بندے ہوں جو افراد ہوں. فرماتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت 1358 نمبر، دیگر میں بھی یہ ہے کہ ہر کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی من السرانی، جسم ہر بچہ ہی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین اس کو بالکل بگاڑ دیتے ہیں، ماحول بگاڑ دیتے ہیں، دوست احباب بگاڑ دیتے ہیں. مثال جس طرح کہ ایک بچہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے جانور کا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کسی کے کان کو کاٹ دیتے ہیں، کسی کی ناک کاٹ دیتے ہیں، کوئی اور داغ لگا دیں گے، خود وہ ٹھیک پیدا ہو، کمپنی نے اسے ٹھیک پیدا کی. اسی طرح انسان کو اللہ نے صحیح مسلمان پیدا کی. اور صحیح مسلم کی 2865 نمبر حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں انی خلقت عبادی حنفاء، میں تمام اپنے بندوں کو حنیف پیدا کی. لیکن ہوا کیا؟ اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم، شیاطین نے آ کر ان کو کے دین سے پھیر دیا اور ان کے لیے جو حرام چیزیں تھیں وہ حلال کر دی اور جو حلال تھی وہ حرام کر دی، اور انہیں حکم دیا یشرکوا باللہ بھی مع المنزل بھی سلطانہ، کہ وہ شرک کریں اس پر کوئی دلیل نہیں. اور قرآن نے بھی فطرت اللہ فطر الناس علیہا، یہ فطرت سلیمہ انسان کو دی. اللہ فرماتا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس جو ہو واضح دلیل پر، یعنی جو نبی، جو مومن، جو اللہ والا سے واضح دلیل پر، اللہ نے فطرت بھی سالم دے دی من رب العالمین کی طرف سے، اللہ نے صحیح سالم طبیعت فطرت دے کر بھیجا. وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، ساتھ ملے یعنی اس کے پیچھے ہوں شاہدن گواہ مِّنْهُ اللہ کی جانب سے. اللہ اکبر، وہی ہے نا، خود فطرت بھی ٹھیک تھی اور شاہد اور گواہ اور وہی بھی ساتھ اٹیچ ہو گئی. وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ. اب بات یہاں اس اصول کو آپ پھر ریوائز کریں. ہم نے بات کی تھی نا کہ جہاں آپ سمجھیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، بڑی مشکل ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، بس وہیں اپنے ڈیرے ڈال دیے کریں، وہیں سب کچھ ہوگا. اب یہ آیت ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کبھی غور نہ کی، غور کریں تو سمندر ہے اپنے یہاں. وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، تلائد تل ون معنی پیچھے ہونا ہوتا ہے نا، اور اس کے ساتھ ہے شاہد ایک گواہ، اور اس میں کچھ وہ تلاوت کی طرف بھی اشارہ، وہی کی تلاوت بھی ہوتی ہے. وَيَتْلُو شَاهِدٌ تلاوت، تلائد تلاوت، وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ ہے اس کے پیچھے ہیں گواہ بھی، وہی گواہی ہے رب العالمین کی. جو آپ کی طبیعت تھی اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے وہی اتاری ہے جو فطرت سلیمہ تھی آپ. اور یہ پھر ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں تھی اس لیے ان کو اشکال ہے، بلکہ اس سے پہلے من قبل کتاب موسیٰ امام اور وہیں پہلے بھی آتی رہی ہیں. ومن قبل، اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی، امام اور رحمت اور رحمت تھی، امام اور رحمت تھی رب العالمین کی جانب سے، پیشوا اور رحمت. وہی جو ہے امام ہوتی، اتنی پیاری بات اللہ نے کی. آپ کا اور میرا اصل امام جو ہے وہ وہی، یہ باقی جو ہے بات کے ہیں، چھوٹے ہیں. وہی جو رسول اللہ لائے ہیں وہی امام، اور ان کی وہی جو ہے ہماری امام پیشوا اور رحمت بھی. وہی بات ہے نا کہ وہی کے اندر صرف ہدایات نہیں ہیں، اس طرح کہ ہمارے نظاموں میں صرف ہدایات ہوتی ہیں اور لگتی بات اوقات کڑوی ہیں، مشکل ہوتی ہے. ہمارے قوانین ایسے ہی، اللہ کا قانون اور اللہ کی وحی، یہ جہاں ہدایت ہے وہاں رحمت بھی ہے. رحمت نہیں ہے کیا؟ وہی رحمت نہ ہو تو کیا رحمت ہے؟ اس کا پڑھنے میں صرف کتنا مزہ، ورنہ صرف اسی کو لیجیے. اور واللہ آج سارے گناہ گار، میں آپ سے بڑا اور آپ مجھ سے بڑا. آج خود میں سوچ رہا تھا کہ کاش کہ قبر میں قرآن رکھنے کی اجازت ہوتی تو یہ قرآن سینے پر رکھ کر ہم مرتے.
اتنی پیاری چیز رب العالمین نے انسان پر اتاری. تو یہ رحمت ہے رب العالمین کی طرف سے وحی جو ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ جو ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اہل ایمان ہے اور صحیح ہے وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر. ومن یکفر بہ، جو کفر کرے اس وحی پر رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات پر، من الاحزاب، گروہوں میں سے، اور جس گروہ سے بھی تعلق رکھے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، جو کوئی بھی، من الاحزاب کہہ لیا جس بھی زمانے میں ہو، جو کوئی بھی ہو، جس بھی دین کا ماننے والا ہو، جس نے وہی پر کفر کیا اور تباہ و برباد، اس کے لیے بچاؤ ناممکن ہے. بس یہ بات ہمیں بار بار کرنی پڑتی ہے، اور حقیقت ہے کہ وحی کی عظمت کو اگر انسان سمجھ جائے نا، مسلمان تو دور کی بات، یہ گندگیاں ان سے نکل جائیں گی. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعد، جو بھی کفر کرے اس وحی پر تو اس کا ٹھکانہ جو ہے یہ آگ ہے. اور یہ قرآن کا پھر آپ حدیث سے ٹچ دیکھیں. میں خود اس موقف کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں اور اس کا مدعی ہوں کہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی بس علم تفسیر ہو یا علم حدیث ہو، دونوں کو جدا کرنا یہ بیوقوفی ہے. آپ حدیث کو قرآن سے نہیں جدا کر سکتے، اور حدیث سے اور قرآن سے حدیث کو نہ، حدیث سے قرآن اور قرآن سے حدیث کو جدا کرنا ناممکن ہے. ایک آدمی جو تفسیر میں بہت بڑا امام بنے، حدیث کو نہ جانے، اس کے تفسیر میں بہت نقائص رہ جائیں گے. یا موضوعات سے قرآن کی تفسیر کرتا پھر رہا ہوگا جب حدیث کو نہیں جانے گا. اور جو تفسیر حدیث کی طرف آیا قرآن سے غافل ہے، خزانوں سے محروم ہے، یا فقیہ نہیں بن سکتا کما آپ کو. اس کی علم باقی تو چھوڑیے، علم حدیث میں ہی اس کے طرح طرح کی خامیاں ہوں گی اس انسان کی، جدا نہیں کیا سکتا، چونکہ بہت ملی جلی چیز ہے. یہاں ذرا دیکھیں، یہاں فرمایا ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعد، تو جو کوئی اس پر کفر کرے آپ اس کا ٹھکانہ ہو، جنت نہیں جا سکتا وہ انسان. اب ذرا حدیث کی طرف آئیے. صحیح بخاری کی 153 نمبر حدیث، ابو ہریرہ سے راوی نبی اسلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان. یہاں معنی کریں کہ محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں جان ہے. یہاں بعض لوگ غلط ترجمہ کر جاتے ہیں کہ اس کے قبضہ قدرت میں، یہ غلط ترجمہ ہے. غلط اس لیے ہے کہ جو اصل میں اس کے پیچھے غلط عقیدہ پایا جاتا ہے. غلط عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ قبضہ قدرت میں اللہ میری جان نہیں، قبضہ قدرت نہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں. قرآن نے کہا بل یدہ مبسوطتان. تو ہمیں اس کی ہیر پھیر کرنے کی یہ دراصل یہ جراثیم معتزلہ اور جہمیہ نے پیدا کیے تھے، ید کی تعویل، صفات کی تعویل وغیرہ کے. لیکن وہ کرتے کرتے ہمارے بعض مقلدین بھی آگے جو قرآن سے دور تھے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ نے جب کہے کہ میرے ہاتھ ہے تو ہم کون ہوتے اس کی تعویل کرنے والے. ہاں اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں اس کا اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، اس لہٰذا ہماری بریک ہوگی. بس اللہ کے ہاتھ ہیں، قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، بلکہ دو ہاتھ ہیں، بل یدا ہو کلتا یدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں، کتنے ہیں، اور کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، کیا ہو، اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. بس کتنی پیاری بات ہوگی، کتنا سالم یہ عقیدہ ہے جی. انکار کا تو نہیں ہے، اللہ کا ہی میرے ہاتھ ہے، مگر نہیں جی آپ کے ہاتھ نہیں. تو والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لا یسمع بی احد من اہل الارض یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں اس عالم میں اور اس انسانیت میں اور اس امت میں سے کون نہ سنے گا، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور پھر وہ مر جائے، وَلَمْ يُؤْمِنْ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ مرے میرے بارے میں سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمی ہوگا. جیسے یہاں فرمایا نا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، گروہوں میں سے عالم کو جتنے بھی گروہ ہیں، جو بھی اس پر کفر کرے، نبی پر، اس کی باتوں پر، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، آپ اس کا ٹھکانہ. یا فرمایا إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنمی ہوگا. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، بس آپ نہ ہو فی مرۃ شک میں اس کی طرف، اس کا متعلق کوئی شک آپ کو نہ ہو. مریت شدید شک کو کہتے ہیں جو مضطراب پیدا کرے مزید.
انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ان کی باتیں اگر اس کو باطل کہتی ہیں تو فلا تک فی مریۃ منہ. انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ جو ہیں لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. یہ حق ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں اس کی قدر، اس لیے ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس بندے سے افترا اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا کہ یعرضون علی ربہم. کون بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ ہی باندھ رہے ہیں اللہ پر، اللہ کی باتوں میں جھوٹا کہے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا. اسی طرح اگر تم میرے بارے میں کہو کہ میں جھوٹ گڑھ لایا ہوں تو میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو میں کیسے کروں. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، یہ رب پر پیش کیے جائیں گے. ان کی پیشی ہوگی، کوئی نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، کہیں گے گواہ فرشتے، اسی طرح دیگر چیزیں بھی گواہیاں دیں گی. هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب پر، یہ جھوٹ ہیں. الا خبردار، لعنت اللہ کی لعنت علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت. کون ظالم؟ الذین، وہ لوگ یصدون، جو پھر روکتے ہیں عن سبیل اللہ رب العالمین کے راستے سے. یا اللہ نے ظالم انہیں کہا جو دین کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں ہاں اس اللہ کے راستے میں عِوَجًا، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، کجی. یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. واضح دین کو چھوڑ کر متشابہات کی پیروی شروع کر دیں گے، اعتراضات تلاش کریں گے. قرآن کو اس لیے پڑھیں گے حدیث کو جی میں جواب دے سکوں، اور اسی طرح جی بس ایک مستشرق قرآن کو اس لیے پڑھے گا کہ جی اسلام کی مخالفت نہ کر سکوں. یعنی بدبختیاں ہوتی ہیں انسانوں کی، بڑی بڑی کتابیں دے ماری. آپ ذرا علمی دنیا میں جائیں اور حدیث وغیرہ میں ایسی فہرستیں جوڑی ہیں مستشرقین نے کہ آج ہم اسے استعمال کرتے ہیں، ہماری لائبریریوں میں ہوتی ہیں حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے. اور تھے کیا، کافر تھے. صرف اس لیے اسلام کا مقابلہ کرنا حدیثوں کی ضرورت پیش آتی تھی، حدیثیں ڈھونڈنی ہوتی تھی تو مشکل پیش آتی تھی، لہٰذا خود ہی کتابیں میں اس کے لیے لکھتی. اور آج صدیاں ہو گئی ہیں وہ چل رہی ہیں، یہ فلانی یہ فلانی یہ فلانی، کیا کام آئے ان کی. اگر یہی دین کی خدمت ہو اچھی نیت سے کرتے، اللہ نے ٹھیک کہا نا، دنیا کی نیت تھی ان کی، امان ضائع. اگر یہ اچھی نیت سے کرتے ہیں تو یہ وعلم ينتفع به سے مسلم کے حدیث کے مطابق نفع بخش علم اور صدقہ جاری ان کے لیے ثابت ہوتا. وہ گناہ وجہ تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن اس کے اندر. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ جو ہیں آخرت پر کفر کرنے والے، یہی کافر ہیں. یہاں دیکھیں آپ، اللہ نے پھر یہاں کہ جو دین کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، بنیادی بیماری کیا؟ آخرت پر کفر کرنے والے. آخرت پر ایمان جب نہیں ہے، نہ صرف بندہ بے عمل ہوگا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بندہ اوقات قرآن حدیث کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے، اس کی تعریف نہیں کرتا پھر رہا ہو اور تحریف کرے اس قرآن کی. ڈرنے کی بات. آخرت پر ایمان سے محرومی نہ صرف آپ کو قرآن حدیث سے محروم کر دے گی، بلکہ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیں قرآن و حدیث کا. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ لوگ لم یکونوا معجزین تھے عاجز کرنے والے فی الارض، زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، کوئی ولی جو ان کو بچا سکے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، یہ عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ کا مقابلہ کرے. بعض اوقات بندہ خود نہیں عاجز کر سکتا، مقابلہ کر سکتا، کوئی دوست مدد کر دیتا ہے. تو وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، من اولیاء یہ تنکیر کے لیے آتا ہے، نو کہ جب اس کے بعد ہے کسی قسم کا کوئی ولی، کوئی دوست اپنوں میں سے، پرانوں میں سے، چھوٹا بڑا، جن بت فرشتہ، من اولیاء کوئی نہ ہوگا. بہت بات ٹھیک ہے جی، بندہ پھنس تو گیا لیکن عذاب معمولی ہے، تو یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا کیا جائے گا عذاب بھی دگنا ہے. اللہ کو ما کانوا یستطیعون السمع، کیوں ملا ہے عذاب؟ اس لیے ملا کہ ان کے جو اعضاء اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیے تھے، ہدایت کو سمجھنے کے لیے سماعت بصارت وہ کام نہ لگائی. ما کانوا یستطیعون السمع، نہیں تھے طاقت رکھنے والے سننے کی. وما کانوا یبصرون، نہ یہ دیکھ سکتے تھے، نہ سننے کی طاقت تھی، نہ دیکھنے کی، نہ حق کو دیکھنے کی، نہ سننے کی، یا نہ حق کو سننے کی طاقت تھی، اس لیے عذاب میں مبتلا ہوئے. یعنی جو اصل چیز دیکھنے کی ہے اور سننے کی ہے وہ انہیں نہ حاصل ہو سکتی. اولئک الذین، یہ وہ لوگ خسرون، جنہوں نے نقصان میں ڈالا خود کو.
کس کا کیا بگاڑا؟ اپنے آپ کو نقصان ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے گمراہ ہوا، غائب ہو گیا جو افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ جو مانتے تھے وہ غائب ہو گیا. بہت دل کرتا ہے کہ ایک لفظ کی تشریح کریں لیکن وقت کی قلت ہوتی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے گم ہوا جو افترا کیا کرتے تھے. اللہ کبھی توفیق دے نا کہ ہم قرآن کا ایک سالہ دورہ کریں پھر مزہ ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو یہ افترا کیا کرتے تھے. لا جرم، ضرور بالضرور. افترا کیا کرتے جی یہ فلانا چھڑا دے گا، فلانا کر دے گا، ہمارا دین بڑا پرفیکٹ ہے، اور سب یہ نظریات فرسودہ جو ہیں وضل عَنْهُمْ گم ہو جائیں گے. لا جرم انہم فی الآخرہ، اوقات بندہ سے سب کچھ گم ہو گیا لیکن تب بھی کوئی گزارا چل جاتا ہے کسی طرح سے، ان کا کوئی گزارا نہیں. لا جرم، ضرور بالضرور، انہم فی الآخرہ، بے شک آخرت میں ہم الاخسرون، یہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے. خسارہ ان کا عظیم ترین ہوگا، سب سے بڑا ہوگا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لے وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور انہیں عاجزین کساری کا مظاہرہ کیا اپنے رب کے آگے، عاجزین کساری کرتے رہے. واخبتوا الی ربہم، نبی رسول اللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. سنن ترمذی کی 35-51 نمبر روایت، اور ابو داؤد میں بھی ہے. ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی وصلی اللہ علیہ. اگے پھر الفاظ ہے لک مخبتا الیک اوہم منیبا، مخبتا الیک، کہ تیری طرف عاجزی کرنے والا ہے اللہ مجھے بنا دے. وبشر المخبتین، ہے نا خوشخبری ہے عاجزی کرنے والے. اس میں تکبر حال میں سے ہر گندگی اس میں آئیں گی، جس میں عاجزین کی ساری رب تعالیٰ سے ہر خیر سے نواز دے، خاص طور پر علم کے میدان میں اور آخرت کی کامیابی کے لیے اخبار بڑی ضروری صفت ہے. عاجزین کی ساری. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہے، جنت میں جائیں گے ایک دن دو دن کے لیے نہیں، ہوں فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایمان، عمل صالح اور عاجزی، یہ تین صفات جس میں پیدا ہوگی وہ جنتی ہے اور ہمیشہ جنت میں رہے گا. آسان سے مانا، لوگ اپنے جنت کا آسان طریقہ کیا، بس قرآن بعض کا شارٹ کٹ بیان کر دیتا ہے. ایمان، عمل صالح اور اخبات، عاجزی پیدا کیجیے. اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کو اللہ نے اہل الحدیث کا عقیدہ اور منہج نصیب کیا ہو، وہی سے بندہ جوڑا ہو، اور ساتھ یہ صفت مل جائے واخبتوا الی ربہم، عاجزی اس میں ہو جائے، تو وہ جنت نہ جائے تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. بڑی پیاری بات اللہ نے کی ہے، چونکہ یہ ہماری خامی ہے. اخبات کی صفت عاجزین کے ساری ہمیں کم پائی جاتی. ہم میں یہودیوں کی طرف جو اللہ نے حق نے نصیب کیا، تو بس کتاب تھی نا، اور باقی مشرک و جاہل تھے سارے، اور اس ہدایت نے ان کو تکبر میں ڈال دیا تھا. اتنا تکبر کہ اس تکبر کی بنا اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے. اتنا تکبر کہ ہم بڑے نبی، ہم یہ کیا کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان میں نبی آیا ہے کیوں مانے، وہ نہیں مانتے. حالانکہ انتظار کرتے ہوئے اگر وہاں کر مدینہ میں بسیں تو اس لیے بسیں کہ یہاں نبی نے آنا ہے، لیکن اپنا تکبر جو ہے ان کو نبی پر ایمان لانے سے محروم کر گیا. تو یہ پڑھے لکھوں کی بیماری اخبات جو ہے، کیا نام ہے، تکبر جو ہے، استکبار جو ہے. تو اس لیے واخبتوا الی ربہم. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثال دو گروہوں کی، الفریقین دو گروہ، یعنی کافر اور منافق، مجرم اور مومن. اسی طرح ہر ایک مشرک، موحد، بدعتی اور سنت سے جڑا، ہر ایک کی مثال. اس لیے مثل الفریقین کہہ دیا، مثل الفریقین کا، مثل الکافرین وغیرہ وغیرہ نہیں کہا، تاکہ تمام گروہی. یہ قرآن کا کمال ہے نا کہ چھوٹے الفاظ میں بڑی چیزیں لانی ہوتی ہیں. مثال دو فریقوں کی، کون سے دو فریق آپ خود سوچ لیں. کالاعمی والاصم والبصیر، کیا مثال، کالاعمی اندھے کی طرح، ایک طرف اندھا اور اس کے مقابلے میں بینا، بہرا اور سننے والا. کالاعمی اندھا، ایک طرف اندھا کھڑا ہے، والاصم اور بہرا کھڑا، دوسری طرف والبصیر والسمیع، دیکھنے والا اور سننے والا ہے. کیسے دونوں برابر؟ بلکہ قرآن نے تو اس سے بھی اوپر کی بات دوسرے مقام پر کیا کہ وما یستوی الاحیاء والاموات، مردہ اور زندہ کھڑے ہیں آپس مقابلے میں، کیسے برابر؟ هل یستویان مثلا، اللہ انسانوں سے پوچھتے ہیں کیا یار تم بتاؤ، هل یستویان مثلا، دونوں برابر ہیں مثال میں؟ نہیں. وہ جگانے کے لیے کہ تم خود سوچو، خود فیصلہ کرو، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہاری عقل یہی کہتی ہے نہیں برابر.
افلا تذکرون، جب یہ ہے اس کا جواب نہیں دیا گیا نا، چونکہ جواب بنتا اس کے علاوہ کوئی اور رہا ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی عقل بچوں کی کیوں نہ ہو، پاگلوں کی کیوں نہ ہو، وہ بھی جی بینے اور اندھے میں فرق کرتی ہے۔ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، گونگا اور بہرا، فرق ہے کرنا، بولنے والا اور بہرا فرق۔ اس لیے جواب، بعض سوال جواب کے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ خود جواب، خود سوال ہی جواب ہوتا ہے، اس طرح کا سوال۔ افلا تذکرون، تو جب یہ ہے تو فلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ پھر تو نصیحت حاصل کرو، جب مانتے ہو کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں اس ہدایت کا، تو پھر قبول کرو اسے۔ افلا تذکرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، قرآن کا پھر یہ انداز ہے، ہدایت کی راہیں، اس میں تصریف الآیات ہے نا، ہر طرح سے ایک بات کو 2 4 10 زاویوں سے کیا جاتا ہے، کسی کو یہ سمجھ آئے، کسی کو وہ سمجھ آئے، ہر بندے کی عقل الگ ہوتی ہے نا۔ ایک آدمی ہے جسے نرمی کی بات اچھی سمجھ آتی ہے، کسی کو سختی کی سمجھ آتی ہے، کسی کو نارمل گفتگو زیادہ سمجھ آتی ہے، کسی کو شعر و اشعار کی زیادہ سمجھ ہوتی ہے، کسی کو عام انداز کی گفتگو، کسی کو مثالوں میں زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ اسی طرح کرتے ہیں، پیچھے بڑی پیاری پیاری باتیں کی سمجھانے کے لیے، ہدایت اور رشد و ہدایت اور توحید اور اللہ کی عبادت اور بندگی، اور اس کو لازمی قرار دیا گیا، اور وہی کی تابعداری کو سمجھایا کہ کتنی ضروری چیز ہے۔ اب اس کے بعد کچھ مثالیں دی جائیں گی، کچھ اقوام رکھی جائیں گی، یہ دیکھیں کچھ آپ دیکھ لیں ایگزامپلز اور مثالیں یہ ہیں کہ جنہوں نے اس ایمان اور اسلام کی دولت کو نہ قبول کی اور انبیاء کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، ان کا حشر پھر دیکھ لو، شاید اس طرح میں سمجھ آ جائے، اس لیے قوم نوح کا واقعہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام ان قوم کی طرف، انہوں نے پھر کہا انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ لوگوں یہ بھی نبی نذیر بن کر آیا، یہ الفاظ شروع میں گزرے نا، نذیر، کیا الفاظ تھے؟ اننی لکم نذیر وبشیر، یہ بھی ہمیں نذیر بن کر آیا، جس طرح کہ نوح علیہ السلام آئے تھے۔ یہ دراصل اس ماحول میں نوح علیہ السلام کے واقعات اور اسی طرح دیگر انبیاء کے کافی حد تک مشہور تھے، یہود سے سنے، عیسائیوں سے سنے، اور خود چونکہ ان کی نسل سے آگے چلی ہے ان اقوام کی، تو نسلی چیزیں نسلوں میں چل جاتی ہیں نا، اور ہر ایک کی نسل اگلوں کو بتاتی رہتی ہے، اس لیے وہ جانتے تھے ان واقعات کو، اس کے حوالے اس لیے دیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، یہ ہے، یہی درس شروع میں آتا نا عبادت کا، ہم نے کہا تھا نا کہ جو صورت کا موضوع ہوگا وہ لفظ آپ کو صورت کے شروع آخر درمیان میں بہت زیادہ وہ لفظ ملے گا، لفظ کے معنی ملیں گے، یعنی بعض اوقات عبادت کا لفظ نہیں ہوگا، نماز کا تذکرہ ہوگا، نماز اس صورت کے آخر میں ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ، اس صورت کے آخر میں انتظامی ہے کہ نمازیں اللہ کے لیے قائم، اور نماز عبادت ہی ہے نا، عبادات کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، بندگی نہ کرو سوائے اللہ کسی، اللہ تعبدوا اپنا معنی ہے بندگی نہ کرو، چھوڑ دو بندگیاں، اچھا بالکل بریک، جی بریک، الا اللہ، صرف اللہ، یعنی اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ عبادت کے اندر یہ قانون یہیں سے لیا گیا ہے، اس جیسے آیتوں سے لیا گیا، احادیث سے لیا گیا ہے کہ اللہ تعبد کے عبادات میں اصل چھپ چھاپ، خاموشی، بریک نہیں کر سکتے آپ عبادت، آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، وہ کریں گے جہاں اللہ اگر کہے گا، اللہ کا قرآن اگر کہے گا کہ جی آپ قدم بڑھائیں، اشارہ قرآن کا ملے گا، حدیث کا ملے گا، عبادت کرنی ہے، مگر میں جب تک یہ اشارہ اور یہ حکم نہ ہو قرآن و حدیث کا، ساری دنیا اگر چیز کو عبادت کیا ہے وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ آپ کی ساری نسل کرتے آئی ہے کام عبادت کے نام سے، اگر برسیاں منائی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لیکن اللہ اور رسول نے نہیں کہا وہ چیز حرام ہوگی، کوئی عبادت کا معاملہ بہت حساس ہے، جسے آپ عبادت کہتے ہیں، مثلا اگر آپ نماز کی عبادت کہتے ہیں، نماز کے اندر میرے ہاتھ کہاں تک اٹھیں گے یا خود سے نہیں اٹھیں گے، اللہ نے بتایا ہوگا، رسول نے بتایا ہوگا، کہاں میں نے باندھنے ہیں، کیسے میں نے جھکنا ہے، کیسے میں نے اٹھنا ہے، جب تک اللہ اور رسول اور وحی نہیں ہے بریک ہوگی انسان کی، یعنی چھوٹی عبادات ہوں، بڑی عبادات ہوں، اللہ تعبدو بندگی نہیں کرنی، اللہ سوائے اس کے کہ اللہ ہو، ایک یہ کہ اللہ کی کرنی ہے، غیر اللہ کی نہیں کرنی، نمبر 2 اللہ کے کہنے پر کرنی ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں کرنی، اللہ کا کہنا رسول کا کہنا سیم ہے، یعنی اللہ کے حکم بھی رسول کی طرف آیا اور رسول کی بات پھر اللہ کی، جس طرح کہ ہم رسول یعنی اللہ کی باتیں رسول کی زبان سے لے رہے ہیں، بھی تو ہوتا ہے نا،
اب قرآن کیوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ قرآن ہے؟ اس لیے وہ بندہ حد درجے بیوقوف ہے جو حدیث کو نہیں مانتا۔ جب حدیث کو آپ نہیں مانتے قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کو کیا آپ اللہ سے خود لائے ہیں یا آپ کے ابا جی دادا جی کو یہ قرآن دیا گیا کہ یہ لو جی آپ کی کتاب ہے؟ کون لایا قرآن کو؟ قرآن بن نہیں سکتا کہ رسول اللہ سے قرآن نہ کہیں، رسول اللہ نہ کہیں کہ یہ آیت اتری ہے لکھو اور صحابی سے نہ لکھو، قرآن کون کہہ سکتا ہے اسے؟ یعنی اگر رسول اللہ پر اعتماد نہیں ہے، حدیث کو آپ نہیں مان رہے تو پھر قرآن کو کیوں مانتے؟ اگر آپ کہیں گے جی وہ تو حدیثیں تو صحابہ نے لکھی ہے، تو قرآن میں تو صحابہ نہیں لکھا ہے، پھر رسول اللہ کی زبان سے لیا اور لکھا پر صحابہ نہیں ہے، بعد فرق کیا دونوں میں؟ اس لیے میں نے پہلے ہی بات کی تھی، یہ کمزرفی بھی ہے، بیوقوفی بھی ہے کہ منکر حدیث کو مسلمان سمجھا جائے۔ جس طرح قرآن کافر ہے اسی طرح اس کا بھی یہ حشر یہی ہے، اور یہ الفاظ بھی استعمال کرنا ٹھیک ہے تاکہ ان کے یہ منہ بندوں کو موقع نہ ملے حدیث کے انکار کا۔ یہ حدیث کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی انصاف ہے ان کے پاس، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جی عام دنیا جو ہے یا ان میں سے بعض جو ہے وہ منکر حدیث کو کافر نہیں کہتے ہیں، لہٰذا ہم کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ پتہ ہو کہ جی اگر قرآن پر کفر کیا پھر بھی حدیث پر پھر بھی نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ بھی چھوڑ دیں گے۔ بعض اوقات یہ باتیں بھی بڑا کام دے جاتی ہیں نا، باتیں بھی جو ہے وہ بڑا کام دے جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ کام جو ہے پریکٹیکل طور پر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، جو کسی بات کے اندر اللہ نے اپنا ایک وزن رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، بندگی نہ کرو سوائے اللہ کسی اور کی، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ کب ہو؟ جب تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، غیر اللہ کی کرو گے، غیر اللہ کے کہنے پر کرو گے تو پھر مجھے خطرہ ہے عذاب یوم علیم۔ میں نے یہ جو بات کی نا کہ اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، آیت بتاتی ہے، اور اللہ کے کہنے پر کرنی ہے۔ اس کی بہترین دلیل وہ حدیث بھی ہے نا کہ اس میں سمجھاؤ کے پیچھے ہم نے پڑھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے رب بنایا۔ عدی بن حاتم نے رب تو نہیں بنایا، کہا کہ انہوں نے اس چیز کو حلال کیا، حلال جانا جینا، حرام کی حرام جانا جینا، کہا یہی تو بندگی ہے، یہی تو عبادت ہے، یہی تو بندگی ہے۔ یعنی یہ جہاں وہ عبادت اللہ کی، یہ بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اور اگر کسی غیر کی ہوگی تو یہ شرک۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، نبی نے دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، اگر نہ کرو گے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اب ان کا جواب وہی تھا جو نبی علیہ السلام کو امت نے دیا، جو آج کل وہی والوں کو دیا جاتا ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا، بس کہا سرداروں نے ان کے کفر کیے تھے، من قوم میں سے، ما نراک، ہم خیال نہیں کرتے آپ الا بشرا مثلنا، مگر اپنے جیسا بشر ہی مانتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ کو۔ وما نراک اتبعک، ہم خیال نہیں کرتے آپ کو۔ نراک اصل میں بعض کا دل کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے نا، کہ ہم خیال نہیں کرتے، نہیں سمجھتے آپ کو۔ جیسا بھی کہتے ہیں نا، یار میں دیکھ رہا ہوں کہ کام ہوگا، حالانکہ وہ کام 10 محلے پیچھے ہوگا، وہ چیز پیچھے ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ میں دل کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم خود جیسا بشری تجھے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی نگاہ مادیت پرستی سے بڑی ہے، اس نے روحانیت کو کیا جاننا ہے جی۔ جس کسی نے کبھی زندگی میں برکت اللہ نے دکھائی نہیں ہے، اور برکت کو جانے گا کیا؟ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کا برکت ہے تبارک اللہ احسن الخالقین ہے نا۔ آپ کو کیا پتہ کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کسی آنکھ نے کبھی کسی سمندر کے اندر غوطہ کھایا نہیں ہے اور اللہ نے نصیب نہیں کیا، وہ جواہرات کہاں سے کیسے نکال سکتی؟ اس کو تیرنا نہیں آتا، یہ تو اس کی ایمانی نگاہ چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں بندہ بشر ہماری طرح ہی بشر ہے جی، اس کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، یہ بھی کاروبار کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی خاص چیز ہے؟ نہیں نظر آتی۔ اس کے دل میں وہ عظیم ایمان جو آپ کو نہیں نظر آ رہا۔ صبح ہم سنن ماجہ کی کتاب الزہد سے روایت پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر دوں ملوک الجنہ، جنت کے بادشاہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ معاذ بن جبل سے فرمایا، بتائیے اللہ کے رسول کی جنت کے بادشاہ۔ کل ضعیف متضعف، ہر وہ بندہ کہ جو ضعیف ہے، کمزور ترین ہے، اور صرف کمزور نہیں ہے، لوگوں کی نظروں میں متضعف ہے، کمزور، جانس لسہ سایہ سمجھا جاتا ہے، اور ذو تمرین ہے، بس 2 معمولی سے کپڑے پہنے، غریب اور مسکین ہے، لیکن اتنا یہ نصر کے جنت کا بادشاہ ہے، بلکہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے نام کی یہ قسم اٹھاتا ہے جب، تو اللہ اس کے نام
اس کی قسم کا لاج رکھ کر اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. کب میرے بندے نے قسم اٹھا لی یہ کام ہونا تو نہیں تھا لیکن اب بندے کی قسم میں نے پوری کرنی، لہٰذا یہ کام ہو جانا چاہیے. یہ کام ہونا تھا، بندے نے قسم اٹھائی ہے کہ نہیں ہوگا، لہٰذا میں نے نہیں ہونے دینا، میرے بندے کی قسم خراب ہو جائے گی. اتنا اللہ کے یہاں یہ عظیم ہے. لیکن لوگوں کی نظروں میں کیا ہے؟ ضعیف اور متضعف، غریب اور مسکین، لاچار، کمزور، ادنا. اور لوگوں کی نظریں حقیر، یہی لوگوں کی نظریں تھی نا اس قسم کے لوگوں کی. بشر مثلنا جی وما نراک اتبعک الا الذین اراذلنا، تو تیرے ماننے والے بس ذلیل ترین معمولی لوگ ہو جاتے ہیں. ہم بڑے ہیں، شاعر بشاعر ہیں، فراوانی ہیں، مال و متاع ہیں، شہرتیں ہیں، نام رکھتے ہیں، شہرت ہے اور لوگ جانتے ہیں، ہمیں نام چلتا ہے جی، ہمارا سکہ بیٹھا ہے جی، احترام دیتے ہیں لوگ جی، سنتے ہیں، اہمیت دی جاتی ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ ہماری ایک صورت ہے. ان سے تو کیا گلا جو دوسرا طبقہ دنیا کا. اس وقت ہم دینداروں کی سوچ بن گئی ہے. جب تک بندہ مشہور نہیں ہے وہ کسی کھاتے کا ہی نہیں سکتے، ہم کسی کھاتے کا نہیں ہے. حالانکہ اکثر بات یہ ہوتا ہے کہ جو قیمتی خزانے ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی بلڈنگ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، اصل جو جس پر یہ وزن پڑا، جس پر یہ بلڈنگ کھڑی ہے، اس کی بنیادیں نظر نہیں آ رہی. لیکن القدر دنیا کی عظیم ترین رات ہے اور مخفی اللہ نے رکھی ہے. عظیم افراد مخفی بھی ہو سکتے ہیں. اپنی ذہن سازی کیجیے، جو نظر آئے چمکتا دمکتا، بعض چمکیلی چیزیں جو خبر بھی بن جاتی ہیں، غرور ہے، بے فائدہ بے رائے گا چمکتی دمکتی دی، ہر چمکتی دمکتی چیز سونا نہیں ہو سکتی. تو یہ کہ ہمیں آپ جو بسر مثل نہیں نظر آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ کے اندر خلل ہے نا، نگاہ میں خرابی ہے، بندے میں نہیں ہے. اور آپ کی فراست اللہ نے مار دی. پیچھے اللہ نے مختصر بات کر دی کہ اندھا اندھا کو نظر نہیں آتا نا، مسئلہ یہ ہے. وما نراک اتبعک، ہم نہیں دیکھتے، نہیں خیال کرتے آپ کو اتبعک جنہوں نے پیروی کیا آپ کی، الا الذین، مگر وہ لوگ، ہم اراذلنا، جو ارذل ترین ہے، ذلیل ترین ہے، سرسری بادی رائے. اراذلنا میں سے ذلیل ترین، یہی ہے کہ وہ ظاہر جو حشاش، ظاہر و حشاش بشاش نہیں ہے. ظاہر پر ان کی نظر ہے، ان کی نظروں میں عزت جو ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، نام ہے، شہرت ہے، اور اس بیچارے کے پاس یہ ہے نہیں. یعنی اس کی خدائی جو ہے پیسہ ہے دنیا، اور وہاں خدائی نظر نہیں آ رہی، اس لیے مرادلنا بادی ایسا سری رائے والے معمولی ہے، پھر بیوقوف بھی لگتے ہیں. ان نراک فی صفاحہ، پیچھے نبیوں سے کہا تھا کہ آپ ہمیں بیوقوف لگتے ہیں سورہ اعراف میں، بادی سری رائے والے. لیکن یہ بات صحیح بخاری کی حدیث آپ کو حرام پہلے بھی دیا تھا. ہرقل نے ایک سوال، صحیح بخاری کی 7 نمبر حدیث کا، ہرقل نے ایک سوال ابو سفیان سے یہ پوچھا کہ اس نبی پر جو ایمان لانے والے اشراف الناس یتبعونہم ضعفاءہم، یہ ضعیف ہے یا بڑا طبقہ ہے؟ کہا بل ضعفاءہم، بلکہ ضعیف اور ادنا لوگ ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں. فرمایا کہ آخر میں جواب دیتے وہ کذالک اتباع الرسل، رسولوں کے حقیقی جو صحیح پیروکار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ ضعیف اور کمزور جانا سمجھا جاتا ہے. اب تک کی دنیا یہ چل رہی ہے کہ دیندار طبقہ وہ بہت زیادہ دنیا نہیں رکھتا. اس کی بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ دنیا کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ 100 میں سے 90 بندوں کو بگاڑتا ہے، 10 نہیں بگڑتے ہوں گے. اور اللہ نے اپنے اچھے بندوں میں سے جو ہے وہ 100 میں سے 90 نہیں خراب کرنے، اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی تکلیف ہو لیکن میں نے جنت دے دی ہے انہیں. وما نرى بعد رئیس سری رائے والے، حالانکہ یہ ان کی سوچ ہے. اللہ کی نظر میں اصل ترین فراست ہے ان لوگوں کی. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا والے ہیں، وجعل لکم نورا تمشون به والے. ان کی نگاہ اتنی مصروف اور اتنی مضبوط ہے کہ جہاں تک ان کی پہنچ نہیں سکتی. اور یہاں ہم الحمدللہ پہلے بھی یہ بات کی اور اب بھی کہتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر کو، مقدر کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں اللہ کی توفیق سے. نہ سیاست میں ہم جتنا بھی مطلب دیندار طبقہ میرا مراد ہے، تو نہ سیاست میں بھی گیا ہوگا اور نہ وہ ٹی وی کو سنتا ہوگا، نہ ٹاک شو وغیرہ سنتا ہوگا، لیکن باوجود اس کے اللہ کی توفیق سے ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے ہمیں دکھایا کہ اقوام کہ جب یہ لیول ہو، اس لیول پر کوئی قوم کھڑی ہو تو اس کا پھر مستقبل کیا بنا کرتا ہے. قرآن نے سمجھا ہے، قل هو نبأ عظیم ہے. قرآن خود ہی بہت بڑی اخبار ہے، بہت بڑی خبر ہے. اس سے بڑی خبر انسانوں کے پاس ہو نہیں سکتی. تو یہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بعد یہ رہی کچھ نہیں جانتے، وہی تو اصل جانتا ہے. وہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کی نظروں میں بیوقوف ہیں. بعد یہ رہی وما نرى لكم علينا من فضل، ہم نہیں خیال کرتے، نہیں دیکھتے کہ تمہاری یہاں پر کوئی فضیلت اور کوئی فضل اور منقبت ہو. وہی ہے، تمہارے پاس کچھ زیادہ ہو
کہ ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آتی. اولئک من اللہ علیہم من بیننا، کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے. جی نہیں نا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، مذاق اڑاتے ہیں جب کوئی مومن پاس سے گزر رہا. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں خیال کرتے ہیں جھوٹا، کہ تم جھوٹے ہو، کچھ نہیں ہے. نہ صرف ذلیل ہو ہماری نظروں میں اور معمولی ہو، بلکہ ہم جھوٹے بھی سمجھتے ہیں تمہیں. قال کہ یا قوم، میری قوم، رأیتم، تمہارا کیا خیال ہے؟ نبی اب جواب دے رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کو تو علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں واضح دلیل پر میرے رب کی طرف سے. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اس اللہ نے مجھے رحمت دی اور اپنی طرف سے وہی عطا کی اور نبوت ملی ہو، کامیابیاں، عزتیں، شہرتیں سب ملی ہو. رحمتاً کے اندر انشاءاللہ سب داخل. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اسے اندھا کر دیا گیا ہو، تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہو. کتنا پیارا جواب ہے، انداز سمجھنے کا ہوتا ہے انبیاء کے جواب کو، قرآن کے جواب کو. یہ نرم جواب ہے، سخت جواب. سخت، یہ قرآن پھر آپ کو بھی سکھائے گا، اور وہی کہ سخت کو آپ نے نرم کیسے کرنا ہے. اگر ایک لوہا آپ نے اس سے کوئی کام لینا ہے تو آپ اسے نرم کیسے کریں گے، طریقہ قرآن سکھائے گا. اب بظاہر اس جملے کا معنی یہ، اگلوں نے کہا نا کہ یار تم بیوقوف ہو، گھٹیا قسم کے لوگ ہو، نہ جاننے والے، کمزرف اور تنگ دل اور جھوٹے انسان. اب ہم جیسا بندہ جواب سنیں تو آگ بگولا ہو جائے اور سختیاں شروع کر دیں. نبی نے جواب سختی دی ہے، اور جواب کیا دیا ہے کہ تم بیوقوف ہو، تمہاری آنکھیں کام نہیں کرتی اور عقل سے فارغ ہو، اس لیے ہم تمہیں ایسے لگ رہے ہیں. جواب اصل میں یہ ہے، لیکن انداز دیکھیں کیا کہ ذرا سوچو یار، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں برتری دی ہو اور تمہیں نہ سمجھ آ رہی ہو. کتنا پیارا، کیونکہ وہ انداز وہ سوالیہ کر دیا تاکہ وہ فکر میں پڑے اور خود اس کا پھر جواب تلاش کرے، اور جواب ہو سکتا ہے ایسا جواب ملے کہ ہدایت کی طرف آ جائے. یہ ہوتا ہے سخت سے سخت بات اگر نرم سانچے کے اندر ڈال کر کرتے ہیں وہ اچھا سا چھوڑ جاتی ہے، اور سخت نرم سے نرم آپ سخت انداز سے کرتے ہیں مسائل پیدا کرتی. بہت سارے مسائل، اس کی مثالیں دی جا سکتی. کسی بادشاہ نے خواب دیکھا، جی میں دیکھتا ہوں ایک دان ٹوٹتا ہے، دوسرا ٹوٹتا ہے، تیسرا ٹوٹتا ہے، 2 رہ جاتے ہیں، بڑے وہ بھی گر جاتے ہیں. رعایا بٹھائی کہ جی تعبیر بتاؤ، جو جاننے والے تھے. اب تعبیر واقعی اکثر نکلتا بھی ایسا ہے. تعبیر یہ دی گئی کہ جی بادشاہ سلامت، آپ پر برے دن آنے والے ہیں، اپنے خاندان کا ایک بندہ مرے گا، دوسرا مرے گا، اولاد ہو، آپ اور میاں بیوی رہ جائیں گے، پھر آپ بھی مر جائیں. غصہ آیا، تاڑا بندہ صحیح کہا کہ مار دو ساروں، مروا دیے. 2 بندے تھوڑے ہوشیار تھے، معابرین پیچھے بیٹھ کے آپس میں پس کر رہے تھے. ان پر نظر پڑی، کہا کہ جی تم اٹھو، بتاؤ کیا تعبیر ہے. بادشاہ سلامت خوش ہو جائیے، بہت اچھی خواب دیکھی آپ. اچھا یہ اچھے لوگ، قریب کرو انہیں. بادشاہ سلامت خوشی ہے، آپ سب سے زیادہ عمر اپنے قوم قبیلے میں پائیں. فرق ہے نا بات، ایک ہی ہے نا. باقی سارے مر جائیں گے، آپ اور میں بھی عمر زیادہ ہوگی، بعد میں مریں گے. لیکن بات جو تھوڑے اچھے انداز سے کر دیا، کہا کہ دو ان کو انعام، یہ اصل لوگ انعام پایا انہوں نے اور باقی قتل کر دیے. اچھی بات، اچھے زاویے. ہماری اس وقت جو ایک بڑی پرابلم ہے خاص طور دعوت کی ناکامی کی، یہ ہے کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. انداز ہمارا یاد ہے کہ اپنے پاس کچھ دینے کے لیے ہو، سختی اپنا سمجھ آتی ہے کسی حد تک، اس کی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور مظاہر بڑے تکڑے ہم نے رکھے. ورنہ قرآن و حدیث کی روحانیت اور اس کی روح کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور ہر بندہ ہی اپنی جگہ جہاں بہت بس ہائیڈروجن بم اور کروز میزائل اور جی ایٹم بم رکھے بیٹھے ہیں، بس ادھر مارا اور ادھر مارا، اور جی بس مانو تو جہنم میں بات ختم. اگر ہم اپنا یعنی یہ جگہ میں نے بات بہت پہلے لکھی بھی تھی اللہ کی توفیق سے کہ حق بیان کیا جائے اور حق کے انداز سے بیان کیا جائے. ہم حق بیان کرتے ہیں باطل کے انداز سے. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی کو سونا دے رہے ہیں، اس انسان کو تحفہ دینا اور سونا دینے لگے آپ، اور اس سونے پر آپ نے شیپ چڑھائی اور شیپ پر تھوڑی سی گندگی مل لی کہ یہ تھوکے گا نہیں. اچھی چیز آپ دے رہے ہیں، وہی دے رہے ہیں، عظیم ترین. یا منہج بھی اپنا اور دینے کا طریقہ بھی وہی سے آپ جانیں، وہ اللہ رسول نے سکھایا. یہ عدد ہی اللہ رسول دے نہیں سکتے کہ آپ کو صرف یہ کہا کہ حق پہنچ جائیں، اور پھر بتایا نہ کہ حق پہنچانا کیسے. وہ بھی بتایا ہوگا پھر اللہ اور رسول نے کہ دینا کیسے.
تو فرمایا کہ ان کو تو تمہارا کیا خیال، ان کو تو اگر میں ہوں علی بینۃ من ربی، واضح دلیل پر میرے رب کی جانب سے، وہ آتانی رحمت من، جس اللہ نے مجھے رحمت دی اپنے پاس سے، اللہ نے بڑی عطائیں کی ہوں مجھ پر، اور میں واضح دلیل پر بھی ہوں، میرے پاس معجزات بھی ہو، قرآن بھی ہو، وحی بھی ہو، سب کچھ ہو، اور فعمیت علیکم، تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہوں، تمہیں نہ سمجھ آئے تو پھر کیا خیال ہے؟ پھر خیال یہی ہے کہ تباہ ہو گئے۔ ایک خیال بنتا ہے کہ جب میں صاحب فضل ہوں اور اللہ کا واقعی اور حقیقی رسول ہوں، اور تمہاری نظریں جو ہیں وہ غلط دکھا رہی ہے اور انکار کر رہے ہو، تب اس انکار کا تمہارا کیا خیال ہے، کیا حشر ہونا چاہیے؟ تو تباہی ہونی چاہیے۔ اس طرح سمجھیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو میرے ہاتھ میں یہ پیالہ ہے، شیشے کا گلاس جو ہے، اس کے اندر یہ زہر پڑا ہے۔ اگلا کہتا ہے نہیں جی بیوقوف ہو، تمہیں کیا پتہ ہے روح افزا ہے، یہ شہد ہے۔ نہیں جی میں نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں دیکھو ذرا سوچ کر بات کریں اور نہ لیں یہ چیزیں، نہ استعمال کریں۔ بالفرض اگر یہ واقعی زہر ہو تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ وہی بنے گا، پھر ہلاکت ہوگی۔ تو اس لیے آگے پھر بریک ہے، فعمیت علیکم، بریک لگا کر وقف لا کر پھر سوچنے کی دعوت دی کہ تم سوچو کہ ہم حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور یہ حق تمہیں باطل لگ رہا ہے۔ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تباہی ہے، جہنم ہے، بربادی ہے، اور نہ کی انتظار کریے، گڑے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ سمپل ماربل لگی جگہ ہے، ہم جانے لگے ہیں اس پر۔ اگر بالفرض میری بات ٹھیک ہو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ فعمیت علیکم۔ یہ قرآن جو ہے آپ ظاہر ہے مرید نہیں پکڑ سکتا کہ آپ کو بتائے کہ جی یہ قرآن نے خود ہی کافروں پر رد کیا، بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشرہ۔ ان میں سے ہر کافر کی یہ چاہت ہے نا کہ میرے سامنے قرآن آ جائے اور خود کھل بھی جائے۔ اتنا تو نہیں ہوگا نا، یہ کھولنا پڑے گا، اس سے نکالنا پڑے گا انسان کو۔ انلزمکموہا، کیا میں اس کو تم پر لازم کروں؟ کیا انلزمکموہا، کیا میں اس کو تم پر لازم کروں؟ ہم تم پر اسے لازم کر دیں گے، جمع کسی اور تم لا کارہون، اور تم اسے ناپسند کرو گے۔ ہدایت بندہ جب بری جانے ملتی بھی نہیں ہے بندے کو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نہ جانو ہم زبردستی ٹھونس دیں۔ ہم بات نہیں کر سکتے، بات ہم نہیں کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے۔ باقی پیچھے بات گزری تھے نا، گزری ہے کہ لا اکراہ فی الدین، وہ تو معاملہ ہی نہیں ہے، زبردستی ہم کر نہیں سکتے۔ اندر جن ہوا کہ ضرور تم پر ہم ٹھونسیں اس کو منوا دیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، انہیں کہا ہے دراصل سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ جب ٹھیک ہے تمہارے پاس یہ حق ہے اور من نہیں سمجھ تو زبردستی سمجھاؤ نا، فرمایا کہ وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ایسی تسمیہ ہے کہ تم جو مقابلہ بازی پر اتر آئے ہو، اور جو مقابلہ بازی پر اترے، انعام پر اترے، اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ جس نے کہہ دیا کہ میں نے سفید کو کالا کہنا ہے، اسے کون سمجھا سکتا کہ یہ کالا نہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میری قوم لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ وہی والی بات، دیکھو اتنی محنت میں کر رہا ہوں اور کوئی پیسے بھی نہیں لے رہا، تو ذرا سوچو شاید کہ میں اچھا ہوں گا، سچا ہوں گا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، نہیں ہے میرا ذمہ اللہ رب العالمین کے ذمہ، ایک مال کا طلبگار ہوں اور اللہ دے گا مجھے جنت، کامیابی دنیا آخرت کی۔ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، نہیں ہے میرا ذمہ اللہ رب العالمین کے ذمہ، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ وما انا بھی، تو پیچھے آگے بات آئے گی اجرا کے الفاظ، لا سلکم اجرا، یہاں مال آیا ہے۔ مال اس لیے کہا نا کہ ان کی نظروں میں یہ مال ہی پھنسا رہتا ہے ہمیشہ نا، اس لیے ڈائریکٹ مال کی بات کی۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں دھتکارنے والا، دفع کرنے والا، دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ جہاں تک تمہیں میں اس پر ایمان لانے والے حقیر لگتے ہیں، انہیں دور کرنے کا درس دیتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا نا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، دور نہیں کرنا۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک یہ ملنے والے اپنے رب سے ملاقاتیں کریں گے، ملیں گے۔ اگر میری شکایت لگا دے پھر میں کیا کروں گا؟ اسی طرح یہ رب سے ملنے والے ہیں، رب انہیں اچھے بدلے دے گا، اور یہ اشارہ ہے کہ تم بھی اللہ کو ملو گے۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک یہ ملنے والے اپنے رب کو، اور اشارہ ہے کہ یہ اپنے رب کو ملنے والے تمہارے خلاف کل اگر اللہ کی کو شکوہ کریں تو پھر تم کیا کرو گے؟ یہ ہے نا، انہم ملاقو ربی، بے شک ملنے والے اپنے رب سے، ولکنی اراکم قوما تجہلون، مسئلہ یہ ہے ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں خیال کرتا ہوں قوم جاہل، کہ تم جاہل قوم ہو۔ یہ نہیں ہے تمہاری سوچ ہمیں اور انہیں جی جاہل سمجھ رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ
جتنا بھی بے دین طبقہ یہ دینداروں کو بیوقوف سمجھتا ہے، اور حقیقتاً یہ دیندار انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، اور حقیقتاً ہے بھی بیوقوف وہ جو قطرے کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، سمندر کو بلا بیٹھے ہیں، وہی بیوقوف ہیں۔ ایک طرف دریا بہ رہا ہے سونا چاندی کا، اور دوسری طرف جو ہے ایک معمولی سی کوئی بالی یا کوئی نگینہ ہے، اور اس کے پیچھے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، مرا رہے ہیں، حلال و حرام نہیں دیکھ رہے، اور سمندر جو فالتو مل رہا ہے اور فری کھاتا، فری آف کاسٹ، اس کی پرواہ نہیں، تو بیوقوف یہ ہو نہ پتہ نہ ہوگی۔ تو فرمایا انی ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا جانتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جو دیکھیں آپ ذرا سوچیے اس چیز کو کہ انسانیت جن اعمال کے لیے آخرت کو خراب کر رہی ہے، جن چیزوں کے لیے، جب یہ سب کچھ ہی اللہ نے آخرت میں بڑے پیمانے پر پیدا کر دی ہے، تو یہ بیوقوفی نہیں ہے انسان کی۔ یعنی عزت، شہوت، حوریں، سونا، چاندی، شراب، کباب، کھانا پینا، کیا نہیں جو ہے آخرت نے پیدا کیا، اور ہمیشہ کے لیے نہ پیدا کیا، اور اعلیٰ ترین نہ پیدا کیا۔ تو آپ کو بالفرض اگر اللہ نہیں بھی چاہیے، اور آپ دنیا دار ہیں، دنیا پرست ہیں، مال سے آپ کی محبت ہے، بیویوں سے آپ کی محبت ہے، ایسی چیزوں سے آپ کی محبت ہے، پھر بھی آپ کو جنت کمانی چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ چیزیں چاہیے نا۔ اور یہ چیزیں اس چھوٹی سی دکان میں جو پرچون کی ہیں وہ کم پڑی ہیں، عارضی ہیں، ناقص ہیں، اور یہاں پیچھے جو فیکٹری لگی ہے اس میں زیادہ ہے۔ کہاں منڈی اور کہاں پرچون کی دکان، کسی محلے کی فرق ہے زمین آسمان۔ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر منڈی لگتی ہے، مثلا سبزی منڈی، اور 10 کلومیٹر چھوڑ کر یا چل کر جب آپ جائیں گے تو آپ ایک چھوٹی سبزی کی دکان، اور آپ یہ چھوڑ کر وہاں جانے بیوقوف نہیں ہے کیا؟ بالکل بیوقوف۔ ولیکن یعنی بات میں کر رہے ہیں کہ عقلیہ دلائل اس پہ دیے جا سکتے ہیں کہ دنیا دار ہی بیوقوف ہے دراصل، وہ جو مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ولیکن اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں خیال کرتا ہوں کہ جاہل قوم، جاہل وَيَا قَوْمِ میری قوم يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، کون میری مدد کرے گا اللہ رب العالمین سے، کون مجھے چھڑائے گا، ان ترکتم، اگر میں ان کو چھٹکار دوں۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، قرآن نے حکم دیا ان کے ساتھ رہنا ہے، ان غریب غربا کے ساتھ۔ اور یہاں بھی حکم ہے دنیا میں سے زیادہ دین کو، دنیا پر نظر نہ رکھیں، دین پر رکھیں۔ جس انسان میں، جس مقتدی میں، جس شاگرد میں، جس بندے میں دینداری زیادہ ہے، اسے دل سے لگائیں، نہ کہ جیب پر نظر ہو کسی انسان کی یا صلاحیتوں وغیرہ وغیرہ پر، دنیا پر۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نہیں کہتا تم سے عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہیں میں غیب جانتا ہوں، چونکہ انہوں نے نبی پر بھی اعتراض کیا تھا نا کہ آپ بھی معمولی ہیں، تو کہتے ٹھیک، میں نہیں کہتا کہ مجھے بول بھی کہنا ہے، ہر نبی کا، نوح کا، نبی علیہ السلام نے بھی کہا، یہاں بھی وہ بھی مراد ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں نہیں جانتا غیب کو، وہی کہتی ہے کہ رسول اللہ غیب نہیں ہے، کوئی بھی نبی صرف رسول نہیں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نور بھی نہیں۔ ہاں اس معنی میں نور کہ ان کی زندگی نور در نور ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہتی، اور نہیں میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے ملک و فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، نہیں کہتا میں ان لوگوں کے متعلق جنہیں حقیر جانتی ہیں تمہاری نظریں۔ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ انہیں خیر نہ دیں گے بلکہ خیر دیں گے۔ اللہ نے بما فی انفسہم، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں جو ان کے نفسوں، ان کے دلوں میں ہیں، جو ان کے دل میں اللہ سے جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اگر میں یہ کام کروں تو انی اذا لمن الظالمین، ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا، بڑا ظالم ہوں گا اگر ان لوگوں کو میں دور کر دوں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، قانون یہ ہے کہ جب آپ صحیح دعوت دیں گے اور حق کی دیں گے اور قرآن پر قرآن سنائیں گے، حدیث پر حدیث سنائیں گے، اگلے لاجواب ہو جائیں گے، اور پھر مار داڑ پکڑ دکڑ دھمکیاں گالیاں اور مقابلے اور چیلنجز اس پر اتر آئیں گے۔ اس لیے کہا کہ بس نوح لے آئیے، اب یہ ہم نہیں چاہیے تھا کہ بات کیا، اب آپ بھی بات کریں، آپ نے بات کی، میں نے جواب دیا، اب میری بات کا معقول جواب دیں۔ لیکن جواب چونکہ مسکت ہوتا ہے، وہ ادھر لذی کفر والا ہوتا ہے، اس لیے یہ اگلے کام پر اتر آتے ہیں۔ اس طرح فرعون نے کہا کہ بس وَأْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، بس لائیے جادوگر۔ یہاں یہ کہتے ہیں جی لے آئیے، جو عذاب آپ نے لانے لے آئیے، بس چھوڑیں۔ قالوا کہ یا نوح قد جادلتنا، یقیناً تو نے جدال کیا ہم سے، یعنی چونکہ ساکت جواب دیا، خاموش کر دیا، مسکت قسم کا جواب دی۔
فاکثرت جدالنا، اور بہت جھگڑا کیا ہم سے. جھگڑا تو تم نے کیا، کہ بات آئی کہ وما زالوا مختلفین الا من رحم ربک. جھگڑا تو تم رہے ہو، بیچارہ اللہ کی سچی کی بات سمجھا رہا ہے، سنا رہا ہے، وہی سمجھا. انشاءاللہ ہم بات کریں گے. قرآن و حدیث کا داعی اختلاف نہیں کرتا، یاد رہے. اللہ وہاں اشارہ کریں گے، انشاءاللہ ہم کھل کر بات کریں گے وہاں. آپ جب قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں کسی علاقے میں اور لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اختلاف پیدا کیے. آپ نے حق کی، اللہ اور رسول کی وحی کی بات سمجھائی ہے. جو مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اس نے اختلاف کیا ہے، اس نے اختلاف کیا ہے کہ جو حق نہیں مان رہا. اگر وہ حق مان لیتا، اختلاف کی فضا ہی نہیں تھی. اختلاف کی فضا تو اس لیے بنی ہے کہ آپ نے مانا نہیں، اختلاف برپا ہوا، پیدا ہوا. تو کہتے ہیں فاکثرت جدالنا، بہت جھگڑ لی. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، بس لے آئیے ہمارے پاس جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے، جو ہمیں تو وعدے دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، لے آئیے. ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے، اگر آپ سچے ہیں لے آئیے. اور تو یہ چاہیے اگر آپ سچے ہیں تو ہماری ہدایت کی دعا کریں. اگر آپ سچے ہیں عذاب میں، اس لیے ٹھیک کہا انہوں نے کہ آپ جو ہیں وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، جاہل آپ ہیں. یہ باتیں ان کی بتا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے، آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا. ہم بھی کسی انسان کی آپ نے عقل دیکھنی ہو نا کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، تو کچھ اس کو آپ سن لیں، اس کی باتوں کو سن لیں، سمجھ آ جائے گی کس لیول کا ہے بندہ اور کتنی اس کی عقل. کسی مرے عالم کی فراست جاننے سے کتاب آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنی فراست تھی، کتنا علم تھا. جو بات ہوتی ہے انسان کی اندر کی ترجمانی کرتی ہے کہ اس میں عقل کتنی پائی جاتی ہے، وسیع ظرفی کتنی ہے، کون کون سی صفات اس میں اللہ نے ظاہری حلیہ انسان کا اور ظاہری گفتگو یہ ترجمان رکھا ہے باطن کا، بڑی اچھی طرح بندہ جان سکتا. تو یہ ان کی بات نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم پرلے درجے کے بیوقوف ہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ كَإِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ، بے شک وہ تو آئے گا، اسے تو صرف لائے گا تمہارے پاس اللہ ہی، میں نہیں لا سکتا، وہ اللہ ہی عذاب لاتا ہے. انشاء، اگر وہ چاہے، اللہ کی چاہت ہوگی. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ رسول بھی اس کا محتاج ہے. یہ عقیدہ میں ماننا چاہیے، ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو. رسول اللہ کی بہت بڑی ہستی ہے، لیکن اللہ کے بعد ہم اٹھا کے اللہ کے ساتھ لے آتے ہیں، اور یہ بدبختی ہے. انشاء، اگر اللہ کی چاہت ہوگی. وما انتم بمعجزین، تم اس سے عاجز کرنے والے نہیں. اللہ عذاب لائے گا، ٹال نہیں سکتے. ولا ينفعكم نصحي ان انصح لكم، تمہیں فائدہ نہ دے گی میری نصیحت، ان اردت تو اگر میرا ارادہ ہو انصح لكم کہ تمہیں نصیحت کروں. میری نصیحت میں کر رہا ہوں، لیکن یہ نصیحت بھی تب فائدہ دے گی جب اللہ کی مرضی ہو. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، تمہیں فائدہ نہ دے گی میری خیر خواہی اور نصیحت، ان اردت تو اگر میں ارادہ کروں انصح لكم کہ تمہیں نصیحت کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ کا ارادہ ہو تمہیں گمراہ کرنے کا، مصدریہ، اگر وہ تم گمراہ کرنا چاہیں تو میں بھی پھر تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا. نبی ہدایت نہیں دے سکتے، رب تعالیٰ دی کرتے ہیں. وہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، وہ اللہ تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اللہ تمہارا رب، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بات کی تھی کہ دھمکی ہوتی ہے، وہ حساب و کتاب کرے گا، پوچھے گا. یہ صرف ہوگی بات اور ختم نہیں. ہم یقولون افترا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے نے گڑھ لیا خود سے اس قرآن کو، کہتے ہیں کہ گڑھ لیا. قل کہہ دیجیے، دیکھیں وہاں نبی علیہ السلام سے یہ بات کی تھی انہوں نے نا، کہ انہوں نے گڑھ لی ہے. اب یہاں قوم نوح کا واقعہ لایا جا رہا تو الفاظ اسی طرح ہی ہے، مقابلہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ قرآن بھی کرتے رہے. تواصل بھی بل قوم تعاون. ہم یقولون افترا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے گڑھ لیا. قل کہہ دیجیے افتریت، اگر میں نے اسے گڑھا ہے، فعلیہ اجرامی، تم فعلیہ اجرامی، مجھ پر ہے، میرے ذمہ ہے، اجرامی میرا جرم، اس کی سزا پھر میں بھگتوں گا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو، پھر تم سے میں بری ہوں. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا. تو یہ ہے کہ یہ تمہاری، یہ بالکل فائنل اسٹیپ. آپ دیکھیں یہاں رکوع ختم ہوا اور جملے کو لایا گیا. نبی نے دعوت دی، ان کے ہر شبے کا جواب دے دیا. جو ان کے ذہن میں شبے تھے، اشکالات تھا کہ بندے معمولی لگتے ہیں، ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس پر یہ اشکال ہے، یہ اعتراض ہے. ہر ایک نبی نے جواب دیا، خیر خواہی کی اور اپنا بتایا کہ میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں. جو قرآن نے پھر بات مختصر کرنی ہوتی ہے، ساری
اور نوح علیہ السلام کی 9.5 سال کی تاریخ تو یہاں نہیں رکھی جا سکتی. یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سب کچھ کیا، پھر آخر میں بتایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں نئی بات سمجھ آتی تو چلے تو تم انتظار کرو، میں بھی کرتا ہوں، میرا جرم میرے ذمہ، تمہارا جرم تمہارے ذمہ. ہم شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ جی بس تم ہو اور ہم یہ ہے، جاؤ اپنا کرو میں اپنا کرتا ہوں. نہیں، یہ بالکل فائنل اسٹیپ ہے. فعلی اجرامی وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کیے جا رہے ہو. باقی انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں.